وہ چپ چاپ ریڈیوگرام کے پاس چلا گیا، پھر اسے کھول کر اس کے آلات میں کچھ تبدیلی کرنے لگا۔ اس دوران وہ سوچ رہا تھا، یہ شخص ہمارے کوڈ ورڈز کو نہیں سمجھتا ہے۔ میں باس کو بتاؤں گا کہ ڈاکٹر فینی باغی ہو گیا ہے۔ اس نے بلیک میلنگ کا مواد حاصل کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ جاسوس کو یہاں بھیجا ہے، جو کسی پراسرار علم کے ذریعے مجھے زیر کر چکا ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر مورسل، میں تمہارے کوڈ ورڈز کو سمجھتا ہوں۔ جب بھی تم ڈاکٹر فینی اور میرے متعلق کوڈ ورڈز میں کچھ کہنا چاہو گے، میں تمہارے دماغ کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ اب وہ شدید حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، وقت ضائع نہیں کرو۔ وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کرنے لگا۔ ہیلو ہیلو ڈاکٹر کالنگ، ہیلو ہیلو ڈاکٹر کالنگ۔ ڈاکٹر مورسل کے کانوں میں ایئر فون لگے ہوئے تھے، صرف وہی دوسری طرف کی آوازیں سن سکتا تھا، لیکن میں دور بیٹھا اس کے دماغی فون سے دوسری آواز سن رہا تھا۔ جواباً آواز آئی، ہیلو ہیلو اٹینڈنگ، مریض حاضر ہے، اوور۔ ڈاکٹر مورسل نے کہا، اسپتال کے پاس پاگل مریض گھوم رہے ہیں۔ ان کے پاگل پن سے محفوظ رہنے کے لیے ہم نے اپنے مریضوں کو اسپتال کی 4 دیواری میں بند کر دیا ہے، اوور۔ یقیناً پریشانی کی بات ہے، پرواہ نہ کرو، اپنا اسپتال بند رکھو، وہ تمام پاگل تھک ہار کر چلے جائیں گے، اوور۔ ڈاکٹر مورسل نے پلٹ کر میری جانب دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میرے خلاف کوڈ ورڈز میں کچھ کہے یا نہ کہے۔ میں نے اشارے سے منع کیا۔ اس نے کہا، ہم اسپتال کی اوپری منزل کاٹیج میں آ گئے ہیں، اگر کوئی پاگل ادھر آئے تو میں دوبارہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کروں گا، اوور اینڈ آل۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ اس ٹرانسمیٹر کو دوبارہ ریڈیوگرام میں تبدیل کر رہا تھا اور میں اس کے باس کی آواز اور لہجے کو اچھی طرح ذہن نشین کر رہا تھا۔ ریڈیوگرام درست کرنے کے بعد ڈاکٹر مورسل نے میری جانب دیکھا۔ میں نے کہا، میں ڈاکٹر فینی بن چکا ہوں، اس لیے اب یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کاٹیج سے باہر چلے جاؤ۔ وہ تہانے کی طرف جانا چاہتا تھا، لیکن میں اس کی کھوپڑی میں بیٹھ گیا۔ اب اس کھوپڑی میں میرا دماغ، میرے خیالات تھے۔ پھر میرے خیالات کو پر لگ گئے، میری سوچ نے دوڑ لگائی۔ ڈاکٹر کا جسم دوڑتا ہوا کاٹیج سے باہر گیا، پھر وہاں بھی وہ ٹھہر نہ سکا، تیزی سے ایک سمت دوڑتا چلا گیا، 1 فرلانگ، 2 فرلانگ، پھر 3 فرلانگ کے فاصلے طے کرتا چلا گیا۔ اب وہ ہانپ رہا تھا، دوڑنے کی سکت نہیں رہی تھی، اس لیے میری سوچ نے اسے دوڑانے کی بجائے چلانا شروع کیا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں ڈگمگاتے ڈولتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جب اس کی سانس ذرا درست ہوئی تو میں نے اسے دوبارہ دوڑایا۔ یہ دوڑنے اور چلنے کا سلسلہ دیر تک جاری رہا۔ وہ تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد گر پڑا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، اس کی دونوں ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اس نے اپنے ایک کانپتے ہوئے ہاتھ کو جیب میں ڈالا، پھر ریوالور نکال کر اس کی نال اپنی کن پٹی سے لگا لی۔ اس کاٹیج میں ایک ہی نقلی ڈاکٹر فینی رہ سکتا تھا، اس لیے ٹھائیں کی ایک آواز کے ساتھ ہی میں اس کے مردہ دماغ سے نکل کر کاٹیج میں واپس آ گیا۔ میں اٹھ کر کاٹیج کے سامنے والے دروازے کے پاس آیا، پھر اسے اندر سے بند کرنے کے بعد خوابگاہ میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد دوبارہ دونوں لیمپوں کو روشن کر کے میک اپ کے آخری مرحلے سے گزرنے لگا۔ زمین دوز اڈے میں رہنے والے سبھی مجرم اس باز کو نہیں جانتے تھے جس سے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر مورسل بات کر چکا تھا۔ اب اسے باز کے طور پر جانے والے 2 ہی فرد رہ گئے تھے، ایک ایڈی اور دوسرا عمر سعید تھا۔ ڈاکٹر فینی اس باز کو بلیک میلر کہتا تھا۔ 2 بدن اور دوسرے تمام لوگ ڈاکٹر فینی کو اپنے گروہ کا سرانہ سمجھتے تھے۔ میں اس بلیک میلر کے دماغ میں کسی بھی وقت پہنچ کر اس کے متعلق معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے بلیک میلر کو ڈھیل دے دی۔ میک اپ ختم ہوتے ہی دروازے پر دستک سنائی دی۔ میں نے فوراً ہی تمام سامان سمیٹ کر الماری میں رکھا، پھر اسے لاک کرنے کے بعد ایک لیمپ اٹھا کر سامنے والے کمرے میں آ کر پوچھا، کون ہے؟ سیتو کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چونک گیا۔ میں نے کہا، اندر آ جاؤ۔ میں وہی عظیم ہوں، اپنے علم کے زور سے میں نے اپنا روح بدل لیا ہے۔ وہ بے حد مرعوب تھا کہ پتہ نہیں میں کیسے کیسے پراسرار علوم جانتا ہوں۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ وہ میرے کھانے کا سامان لایا تھا۔ میں ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ کچن سے پلیٹیں لے آیا، پھر ایک گٹھری سے سلائس مکھن اور بھنا ہوا مرغ نکالتا ہوا بولا، صاحب وہ سب مسافر لوگ چلے گئے، شبانہ تم کو بہت ڈھونڈتی رہی۔ کیا وہ نہیں گئی؟ ہم کو روزی کا افسوس ہے، معلوم نہیں جنگل میں کدھر ہوگی۔ میں روزی کو تو بھول ہی گیا تھا۔ میں نے سیتو سے کہا، یہاں اب ان عورتوں کا جوڑا آئے گا جسے تم لوگ دیوی سمجھتے ہو، تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ میرے کھانے کے بعد تم یہ بچا ہوا کھانا سمیٹ کر چلے جانا۔ اسے سمجھانے کے بعد میں کھانے لگا۔ اس دوران میں نے روزی کے خیالات پڑھے۔ وہ جنگل میں کسی جگہ بیٹھی رو رہی تھی۔ چاند نکل آیا، پھر بھی وہ چاند کی روشنی میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے کہ اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا باپ ایڈگر وائن کہاں ملے گا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں نے بڑی بھول کی، مجھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر چلے جانا چاہیے تھا، شاید پاپا مجھے پے نانگ شہر میں مل جاتے۔ اس کی سوچ نے کہا، پاپا مجھے اسی جنگل میں ملیں گے، میں یہاں سے جاؤں گی تو عازم انہیں مار ڈالے گا، میں اپنے پاپا کو بچاؤں گی، اس ظالم کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جاؤں گی، میرے پاپا کو بھاگنے کا موقع مل جائے گا، مگر کہاں ہے پاپا؟ پاپا تم کہاں ہو؟ پاپا! اس کی آواز جنگل میں گونجنے لگی، پھر یہ سوچ کر ایک دم سے چپ ہو گئی۔
اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں فوج کے آدمی اس کی آواز سن کر ادھر نہ آ جائیں۔ آواز سن کر وہ پھر رونے لگی۔ اس لڑکی کو چاروں طرف سے اذیتوں نے گھیر لیا تھا۔ اپنے لیے خوف تھا کہ فوجی اسے پکڑ کر پہ نانگ لے جائیں گے یا پھر ایک بار مجرموں کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ باپ کے لیے خوف تھا کہ مجرم کی حیثیت سے وہ کہیں قانون کی گرفت میں نہ آ جائے، اور اگر قانون سے بچے تو عازم کے ہاتھوں نہ مارا جائے۔ اس جنگل میں وہ تنہا سسک سسک کر رو رہی تھی۔ میں نے اس کی روتی ہوئی سوچ میں پوچھا، میں کہاں ہوں؟ وہ آنسو بھری آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس کے آس پاس دور تک ناریل کے درخت نظر آ رہے تھے۔ میں نے سیتو سے پوچھا، تم لوگ جنگل میں اپنی منزل کے راستے کس طرح پہچان لیتے ہو؟ آپ بچپن سے عادت ہے، ہم ایک ایک درخت اور ایک ایک پگڈنڈی کو پہچانتے ہیں۔ میں نے کہا، روزی اس وقت اسی جگہ ہے جہاں چاروں طرف ناریل کے درخت ہیں۔ اس نے کہا، ایسے درخت سمندر کے ساحل پر اور دریا کے کنارے ہیں۔ وہ گورے صاحب لوگ کس طرح راستہ پہچانتے ہیں؟ ان لوگوں نے درختوں پر بہت سارے نشانات لگا رکھے ہیں۔ میں نے روزی کی سوچ میں کہا، مجھے سامنے والے درخت کے تنے پر کوئی نشان لگانا چاہیے، پھر آگے بھی چلی جاؤں گی۔ راستہ پہچاننے کے لیے ایسے ہی نشانات لگاتی جاؤں گی تاکہ بار بار بھٹک کر ایک ہی جگہ نہ آ جاؤں۔ وہ اٹھ کر سامنے والے درخت کے قریب گئی تو اسے نشان لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس درخت کے تنے پر کراس کا نشان تھا۔ میں نے سیتو سے پوچھا، جن درختوں پر کراس کے نشانات ہوں وہ کس علاقے کی نشاندہی کرتے ہیں؟ صاحب، ایسے نشانوں کو دیکھ کر پورب کی طرف جانے سے مانتو کی بستی آتی ہے۔ مانتو بانس کی نلکی سے زہریلے تیر چلانا جانتا ہے۔ وہ علاقہ یہاں سے 7 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں نے کہا، اب تم یہ کھانا سمیٹ کر یہاں سے سیدھے انہی درختوں کے پاس جاؤ جن پر کراس کے نشانات ہیں۔ اپنے ساتھ کچھ آدمی لے جاؤ، وہاں تمہیں روزی ملے گی۔ اگر وہ کسی دوسری جگہ جائے گی تو اپنے علم سے تمہاری رہنمائی کروں گا۔ وہ برتن دھونے کے بعد بچا ہوا کھانا لے کر چلا گیا۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا، خوابگاہ میں آ کر الماری کھولی، جعلی مہریں نکال کر پاسپورٹ پر لگائیں، جعلی تاریخ لکھی، جعلی دستخط کیے۔ اب اس پاسپورٹ کے مطابق میں 1 ہفتے سے اس کاٹیج میں رہ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے الماری سے رات کو سونے کا لباس نکال کر پہنا، سگریٹ کے کارٹن سے ڈاکٹر فینی کے برانڈ کا سگریٹ نکالا، ایک سگریٹ سلگا کر آرام سے بستر پر لیٹ گیا۔ 2 بدن آ رہی تھیں۔ میں نے عمر سعید کی سوچ سے معلوم کر لیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ایڈگر وائن سے دماغی رابطہ قائم کر کے اسے اس کی بیٹی روزی تک پہنچا دوں، لیکن اب وقت نہیں تھا۔ 2 بدن ایڈی اور عمر سعید سرنگ سے گزرتے ہوئے ادھر چلے آ رہے تھے۔ انہیں اس خوابگاہ میں پہنچنے کے لیے 10 منٹ ضرور لگ جاتے۔ میں نے سوچا کم سے کم یہ تو معلوم کر لوں کہ ایڈگر وائن زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مر چکا ہو اور روزی اس کے لیے جنگل میں بھٹکتی ہی رہے۔ میری سوچ نے پرواز کی، پتہ چلا کہ وہ زندہ ہے۔ اس کے دماغ کے ذریعے میں فائرنگ کی آوازیں سن رہا تھا۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ کسی بستی میں تھا۔ کسی فوجی آفیسر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ حکم دے رہا تھا کہ تمام مجرم ہتھیار پھینک کر بستی کے باہر آ جائیں، لیکن وہ سب لوگ لڑنے مرنے پر آمادہ تھے۔ فوجی جوان بے دھڑک فائرنگ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بے گناہ مقامی باشندوں کی جان کا خطرہ تھا، اس لیے دونوں طرف سے ٹھہر ٹھہر فائرنگ ہو رہی تھی۔ ایڈگر وائن نے اپنے ساتھی سے کہا، ہمیں یہاں سے بھاگنے کی فکر کرنا چاہیے، ہمارے پاس اتنے کارتوس نہیں ہیں کہ صبح تک ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے ساتھی نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، ابھی ہم تھوڑی دیر تک اس طرح ٹھہر ٹھہر فائرنگ کرتے رہیں گے تاکہ وہ یہ سمجھتے رہیں کہ یہ سلسلہ صبح تک چلتا رہے گا، پھر ہم ایک ایک کر کے یہاں سے نکلیں گے۔ چلو فائر کرو۔ میں ایڈگر کے دماغ سے نکل آیا، مجبوری تہانے سے آنے والے ریک کے پیچھے پہنچ گئے تھے۔ میں سگریٹ کی راکھ کو ایش ٹرے میں جھٹک کر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ اسی وقت ریک نما دیوار دروازے کی طرح کھلنے لگی۔ پہلے عمر سعید کمرے میں داخل ہو کر مجھے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ بیچارہ مجھے ڈاکٹر مرسل سمجھ رہا تھا۔ اس نے چور دروازے کی طرف گھوم کر کہا، مادام تشریف لے آئیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئیں۔ میں اب تک سوچ کی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا تھا، اب پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے چہروں پر غضب کا رعب اور دبدبا تھا۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی سنگین بھی تھیں۔ ایک عام سا آدمی ان سے اظہار عشق کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ دونوں کے شبابی بدن کے نشیب و فراز بڑے ہنگامہ پرور تھے، دیکھنے والوں کی کھوپڑی میں شور مچاتے تھے، اور صنف نازک کے معاملے میں میری کھوپڑی بڑی نازک تھی، اس لیے میرے اندر بھی ہلچل مچ گئی تھی۔ 2 بدن مجھے دیکھتے ہی حیرانی سے پوچھا، ڈاکٹر فینی تم کب آئے؟ میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، آج ہی آیا ہوں، لیکن پاسپورٹ میں پچھلے 1 ہفتے کی تاریخ درج ہے۔ کوئی فوجی آفیسر سوال کرے تو کہنا میں 6 ستمبر کو یہاں آیا تھا۔ ایڈی نے ریک نما دروازے کو بند کر دیا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر دوسرا سگریٹ سلگانے لگا۔ 2 بدن میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، پھر غصے سے بولی، وہ سور کا بچہ ڈاکٹر مورسل یہاں ہم سے پہلے آیا ہے، اسے بلاؤ، اس نے میری انسلٹ کی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر اسے مردہ چھوڑ دو، اب وہ زندہ نہیں ہے۔ کیا سچ؟ وہ 2 بدن نے بے یقینی سے پوچھا۔ ایڈی اور عمر سعید زیر لب مسکرا رہے تھے۔ ان کے خیال میں ڈاکٹر مورسل زندہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، یہ سچ ہے، وہ یہاں آیا تھا، تمہاری شکایتیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا کہ میں اپنی جیل کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتا۔
پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے حاصل ہونے والے اجازت نامے کے مطابق اس کاٹیج میں میرے اور جویل کے علاوہ صرف ایڈی اور عمر سعید رہ سکتے ہیں، اس لیے تم کسی قریبی بستی میں چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ لیکن تم ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ مر چکا ہے۔ آدھ گھنٹے بعد ایک مقامی باشندہ یہاں سے گزرا تھا، کاٹیج میں روشنی دے کر میرے پاس آیا اور مجھے بتایا کہ یہاں سے بہت دور ایک گورا صاحب مارا گیا ہے۔ میں اس کے ساتھ اس مقام پر پہنچا تو واقعی ڈاکٹر مرا پڑا تھا۔ میں نے اس آدمی کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، اسے تاکید کی کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ ایڈی اور عمر سعید میں تم لوگوں سے بھی ایڈی اور عمر سعید میں تم لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر فوجی ڈاکٹر موصل کی لاش سامنے لائیں تو اسے پہچاننے سے انکار کر دینا۔ اب ایڈی اور عمر سعید مجھے گھور کر دیکھنے لگے۔ ایک نے پوچھا، ڈاکٹر کیا تم سنجیدہ ہو؟ میں نے ناگواری سے پوچھا، کیا میں غیر سنجیدہ اور دروغگو ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ڈاکٹر موصل کی لاش دیکھی ہے۔ وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے سامنے اصل ڈاکٹر فینی بیٹھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر موصل کی اچانک موت نے ان کے اندر کھلبلی سی مچا دی تھی۔ عمر سعید نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا، مادام ڈبل جول تھک گئی ہیں، یہاں آرام کریں گی، آئیے۔ ڈاکٹر ہم ڈرائنگ روم میں چلیں، آپ یہاں پیش آنے والے واقعات کی تفصیلی رپورٹ سننا پسند کریں گے؟ نہیں، دو بدن نے ایک ساتھ کہا۔ میں کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر ہم باہر چلیں گے۔ بے شک میں جویل کی بات کبھی نہیں ٹالتا، ہم باہر چلیں گے، مگر پہلے ایک ایک کپ چائے پی لی جائے۔ میری بات مان کر وہ دونوں ایک ساتھ بستر پر بیٹھ گئیں۔ ان کے ایک ساتھ لیٹنے کا منظر بڑا ہی ہیجان انگیز ہوتا۔ اس منظر کو دیکھنے سے پہلے ہی میں خوابگاہ سے باہر آ گیا۔ اس کاٹیج میں عمر سعید دو بدن کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے رہتا تھا اور ایڈی کی حیثیت ایک باورچی کی تھی۔ کچن میں پہنچتے ہی عمر سعید نے میرا گریبان پکڑ کر پوچھا، تم کب آئے؟ میں نے سہم کر کہا، یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بکواس مت کرو، کیا باس نے تمہیں آنے کی اجازت دی ہے؟ میں نے کہا، میں اجازت کے بغیر آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ کیا واقعی ڈاکٹر مارا گیا ہے؟ ہاں، میں نے اس کی لاش دیکھی ہے۔ ڈاکٹر فینی تم ضرور کوئی چکر چلا رہے ہو۔ چائے پینے کے بعد تم ڈبل جول کے ساتھ باہر جاؤ گے، ہم یہاں ٹرانسمیٹر کے ذریعے باس سے رابطہ قائم کریں گے۔ اگر یہ معلوم ہوا کہ تم بغیر اجازت آئے ہو تو پھر یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں جاؤں گا، گریبان تو چھوڑ دو۔ اس نے گریبان چھوڑ دیا۔ میری بزدلی کے باعث انہیں پورا یقین تھا کہ میں ڈاکٹر فینی ہوں، کیونکہ وہ مشہور و معروف دولت مند ڈاکٹر ان کے ہاتھوں اسی طرح ذلتیں اٹھاتا رہتا تھا۔ ایڈی نے کہا، مجھے یقین نہیں آتا کہ ڈاکٹر موصل اس کے کہنے سے دوسری بستی کی طرف گیا ہو۔ ڈاکٹر احمق نہیں تھا، وہ چھپنے کے لیے تہانے میں واپس جا سکتا تھا۔ عمر سعید نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ وہ تہانے میں واپس کیوں نہیں۔ بکواس مت کرو، عمر سعید نے ڈانٹ کر کہا، جویل کے پاس جاؤ۔ تم نے تو کہا تھا کہ یہاں کے حالات بتاؤ گے۔ فوجی افسران یہ پوچھ سکتے ہیں کہ طیارے کے مسافر اس کاٹیج کی طرف آئے تھے یا نہیں۔ عمر سعید نے چونک کر کہا، تم آج یہاں آئے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ طیارہ اغوا کیا گیا اور مسافر جنگل میں بھٹک رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، جس مقامی باشندے نے ڈاکٹر موصل کی لاش مجھے دکھائی تھی اسی سے یہاں کے کچھ حالات معلوم ہو گئے۔ وہ دونوں پھر مطمئن ہو گئے۔ عمر سعید ہاتھ کے اشارے سے مجھے کچن سے باہر جانے کا حکم دینا چاہتا تھا، مگر دروازے پر دو بدن کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کھڑی ہوئی تھیں۔ دونوں نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ ڈاکٹر فینی ہمارا باس کہلاتا ہے، مگر تم لوگ بڑی آسانی سے اس کا گریبان پکڑ لیتے ہو۔ کیا اتنے منظم گروہ کا باس اتنا بزدل ہوتا ہے کہ اپنا گریبان تک نہ چھڑا سکے؟ عمر سعید نے فوراً ہی اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر کہا، مادام اس سے پہلے کہ تم صورتحال کو سمجھنے کی بجائے ہمیں نقصان پہنچاؤ، میں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ ریوالور نکال لیا ہے۔ ویسے بھی اب بھی یہاں تمہارا باڈی گارڈ اور وفادار ہوں میں۔ کیا تم سہولت سے میری باتیں سننا پسند کرو گی؟ ہاں، سہولت سے سنوں گی۔ میری خوابگاہ میں چلو۔ ڈاکٹر پہلے تم۔ دو بدن نے مجھے پہلے جانے کے لیے کہا۔ میں ان کے قریب سے گزرتا ہوا کچن سے باہر آیا، پھر وہ دونوں میرے پیچھے آنے کے لیے شانہ بشانہ ہو گئی۔ ان کے پیچھے عمر سعید ریوالور تان کر آگے بڑھا۔ میں دو بدن کے ارادوں کو سمجھ رہا تھا۔ خوابگاہ میں پہنچتے ہی وہ دونوں اچانک دو حصوں میں تقسیم ہو کر گھوم گئیں۔ بیک وقت ان کی دو ٹانگیں چلیں۔ دونوں لاتوں کا نشانہ درست تھا۔ وہ ریوالور ہاتھ سے نکل جاتا، لیکن عمر سعید ہوشیار تھا۔ اس نے اچھل کر پیچھے جانا چاہا۔ میں نے اس کی کھوپڑی کو کچھ زیادہ ہی اچھال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے قدم واپس فرش پر آ کر جم نہ سکے۔ وہ گر پڑا۔ اسے دوبارہ اٹھنے کی مہلت نہ ملی۔ دو بدن کے دونوں پاؤں ریوالور والے ہاتھ پر آ گئے۔ میں عمر سعید کے دماغ میں بیٹھا دو بدن کے پیروں کی سختی کو محسوس کر رہا تھا۔ بچپن سے سبز سیال کی جو مالش دونوں بدن پر ہوتی رہی تھی، یہ اسی مالش کا اثر تھا کہ وہ فولاد بن گئی تھیں۔ پہاڑ جیسے ڈیل ڈول رکھنے والا درندہ راک فیلو بھی ان سے ہاتھا پائی کے دوران پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا۔ بیچارہ عمر سعید ان کے قدموں تلے سے اپنا ہاتھ نکالنے کے لیے پوری قوت صرف کر رہا تھا، اور میں نے اس کی سوچ میں کہا، یہاں قوت سے نہیں داؤ پے سے کام چلے گا۔ میرا مقصد دو بدن کی مخالفت نہیں تھا، میں ان کی صلاحیتیں آزمانا چاہتا تھا۔ عمر سعید نے اس سوچ کے ساتھ ہی اپنی کمر کو پوری قوت سے اٹھا کر دو بدن کی کمر پر ایک زبردست ٹھوکر ماری، مگر اس کی ٹھوکر ایک تھی اور دو بدن کے پاس دو عدد کمریں تھیں۔
جب تک دونوں پر برابر کی ٹھوکر نہ پڑتی وہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ہل نہ سکتی تھی۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، گرا کر بولی، ذلیل کتو، تم سب بظاہر میرے وفادار بن کر مجھے بیوقوف بناتے رہے۔ آج تہانے میں ڈاکٹر کے حکم پر مجھے اسٹین گنوں کے نرگے پر رکھا گیا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم سب کو کتوں کی موت ماروں گی۔ انہوں نے جھک کر ریوالور کو اٹھا لیا۔ ریوالور ان کے ایک دائیں ہاتھ میں تھا، مگر دوسرے دائیں ہاتھ کی مٹھی بھی ریوالور پکڑنے کے انداز میں بندھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے ایسی یکسانیت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں دوسری مٹھی کھول دوں۔ ان کی دوسری مٹھی کھل گئی۔ ریوالور بدستور ایک ہاتھ میں رہا۔ وہ دونوں بستر کے سرے پر بیٹھتی ہوئی بولی، چلو اٹھو، اور اب تم سہولت سے بتاؤ کہ یہاں کس قسم کا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے۔ عمر سعید قالین پر بیٹھا اپنی کلائی سہلانے لگا، پھر کہنے لگا، ہمارا اصل باس کوئی اور ہے، ہم نے کبھی اسے نہیں دیکھا، صرف ٹرانسمیٹر کے ذریعے اس کے احکامات سنتے ہیں۔ اور یہ ڈاکٹر فینی بوگارٹ، تم 10 برس کی عمر میں ڈاکٹر فینی کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ تم ڈاکٹر سے اس قدر مانوس تھی کہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ڈاکٹر مورسل تمہارے ڈاکٹر فینی کے میک اپ میں تمہاری دلجوئی کرنے لگا۔ وہ تمہارے ساتھ رہتا تھا اور کبھی کبھی ایک آدھ ہفتے کے لیے کسی اہم کام کے بہانے تم سے رخصت ہو جاتا تھا۔ تم رفتہ رفتہ اس کے بغیر یہاں رہنے کی عادی ہو گئی۔ پھر بھی یہاں ایک نقلی ڈاکٹر فینی کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ اسی کے نام سے یہاں رہنے کا اجازت نامہ حاصل ہوا تھا۔ دو بدن نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہاں موجود ہے، یہی اصل ڈاکٹر فینی ہے، اور 7 برس بعد آج مجھ سے سامنا ہو رہا ہے۔ ہاں، ہم نے کبھی اسے تمہارے پاس آنے نہیں دیا، پتہ نہیں یہ آج اچانک کیسے پہنچ گیا۔ دو بدن نے مجھے دیکھا، پھر عمر سعید سے پوچھا، ٹرانسمیٹر کہاں ہے؟ میں اس منہ چھپانے والے بات سے باتیں کروں گی۔ وہ جھوٹ بولنا چاہتا تھا کہ وہاں ٹرانسمیٹر نہیں ہے، لیکن میری سوچ کے زیر اثر بول پڑا، وہ ریڈیوگرام دراصل ٹرانسمیٹر ہے، میں ابھی باس سے رابطہ قائم کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کے دماغ پر اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ وہ گڑبڑا کر بولا، نہیں، یہاں ٹرانسمیٹر نہیں ہے۔ دو بدن نے پوچھا، کیا میں تمہاری پٹائی کرنے کے لیے اٹھوں یا تم اپنے باس کو بلانے کے لیے اٹھو گے؟ اسے اٹھ کر ریڈیوگرام کے پاس جانا پڑا۔ اتنے میں ایڈی ایک ٹرے میں چائے لے آیا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اسے بدلی ہوئی سچویشن کا پتہ چلا۔ دو بدن نے ریوالور دکھاتے ہوئے کہا، باورچی کی اولاد، چپ چپ وہاں بیٹھ کر چائے بناؤ۔ وہ سینٹر ٹیبل کے پاس چلا گیا۔ چونکہ پہلے اسے دو بدن سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے اس نے چائے میں کسی قسم کی نقصان دہ لاوٹ نہیں کی تھی۔ چائے پیالوں میں تقسیم ہونے تک ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم ہو گیا۔ عمر سعید کہہ رہا تھا، باس، ہم تباہی کے دھانے پر پہنچ گئے ہیں، ڈبل جویل آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہے، اوور۔ عمر سعید کی ایئر فون سے آنے والی آواز میں بھی سن رہا تھا۔ باس کی گراہٹ سنائی دی، یو نانسنس، تم کوڈ ورڈز میں باتیں کیوں نہیں کر رہے ہو، اوور۔ جناب، کوڈ ورڈز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ڈبل جویل کوڈ ورڈز نہیں جانتی، اس وقت وہ موت بن کر سر پر سوار ہیں، وہ تو کھلی گفتگو ہی کریں گی، اوور۔ دوسری طرف سے حکم دیا گیا کہ دو بدن کو ایئر فون دیا جائے۔ عمر سنبھل کر انکار میں سر ہلایا، اور میں نے پھر ہاں کے انداز میں اس کی کھوپڑی ہلا دی۔ دو بدن نے آگے بڑھ کر ایک تماچا رسید کیا، عملاً 2 تماچے بے یک وقت لگے۔ وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا، اس کا جبڑا ہل گیا تھا۔ وہ بولی، ذلیل، کبھی ہاں اور کبھی نہیں کہتا ہے، سیدھی طرح بولے گا یا نہیں؟ میں نے اسی کی سوچ میں بولنا شروع کیا تو وہ بولنے لگا، ہاں، ڈاکٹر فینی کا کوئی گہرا راز باس کے پاس ثبوت کے ساتھ موجود ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو دھمکی دی کہ اگر جویل کو اس جنگل میں نہ لایا گیا تو اسے سارے زمانے میں بدنام کر دیا جائے گا۔ دو بدن نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا، اچھا، تو تم نے خود کو بدنامی سے بچانے کے لیے مجھے اس جہنم میں جھونک دیا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، مگر ابھی گولی نہیں چلانا، ابھی پیالی میں چائے باقی ہے۔ وہ گھرا کر بولی، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں تمہیں ریوالور سے نہیں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر ماروں گی۔ یہی بہتر ہوگا، گولی چلنے کی آواز فوجیوں کے کانوں تک پہنچے گی، تم ہمیں باری باری خاموشی سے مار ڈالنا، مگر اس کے بعد فوجی افسران آ کر پوچھیں گے کہ تم اس کاٹیج میں تنہا کیسے ہو، ڈاکٹر فینی، تمہارا باورچی اور تمہارا باڈی گارڈ عمر سعید کہاں ہے، تو کیا جواب دو گی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ایڈی نے کہا، ڈاکٹر، تم نے بڑی اچھی بات کہی، ڈبل جویل گولی چلا کر یا ہمیں مار کر خود مصیبت میں پھنس جائے گی۔ دو بدن نے کھڑکی کھولی، پھر ریوالور کے چیمبر سے گولیاں نکال کر باہر پھینکنے کے بعد کھڑکی بند کرتی ہوئی بولی، اب میں نہتی ہوں، تم تینوں کو مار کر تہانے میں پھینکوں گی اور فوجی افسران سے کہوں گی کہ طیارے کو اغوا کرنے والوں نے اس کاٹیج میں 2 دن جبراً قیام کیا، تم تینوں کو کہیں لے جا کر مار ڈالا۔ پھر وہ لوگ یہاں سے یہ کہہ کر گئے کہ شام کو واپس آئیں گے، لیکن ان سے پہلے فوج آ گئی۔ اس کی باتوں کے دوران عمر سعید اور ایڈی میرے قریب آ گئے۔ پھر عمر سعید نے کہا، جویل، بے شک تمہیں فولاد بنایا گیا ہے، اس کے باوجود تم عورت ہو اور ہم 3 مرد ہیں، ہم تمہیں… میں نے بات کاٹ کر کہا، 3 نہیں 2، میں مرد نہیں ہوں۔ سعید نے انہیں ٹرانسمیٹر کے پاس بلایا، لیکن ایئر فون ایک تھا اور 2 کانوں تک پہنچتا تھا، لیکن ادھر 4 کان تھے، ان کے لیے 2 ایئر فون کی ضرورت تھی۔ وہ الجھن میں پڑ گئی۔ میں نے کہا، جویل، ایک کان سے بھی باتیں سنی جاتی ہیں، جیسا کہ ہم ٹیلی فون کے ریسیور کو ایک ہی کان سے لگاتے ہیں، تم ایئر فون کو صرف ایک طرف پہن سکتی ہو۔ دو بدن نے ریوالور کے اشارے سے عمر سعید کو دور ہٹا کر نشانے پر رکھا، پھر ان کے مشترکہ دماغ نے ہدایت کی،
پھر ان کے مشترکہ دماغ نے ہدایت دی، ایک ہاتھ میں ریوالور رہے گا، 2 ہاتھ ایئر فون پہنائیں گے اور چوتھے ہاتھ کو وہ ریڈیوگرام پر رکھے کھڑی رہیں گی۔ بصد اہتمام آخر ٹرانسمیٹر پر گفتگو شروع ہو گئی۔ عمر سعید دور کھڑا ہو کر بتا رہا تھا کہ کون سا بٹن آن کرنا ہے اور کون سا بٹن آف کرنا چاہیے۔ وہ بولی، ہیلو، کیا تم ہماری تنظیم کے باس ہو؟ ہیلو جواب دو۔ عمر سعید نے بتایا کہ اسے اوور کہہ کر فلاں بٹن آف کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی بٹن کو آن کرنا چاہیے۔ اس نے یہی کیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہاں میں دوسروں کا باس ہوں مگر تمہارا محافظ اور سرپرست ہوں۔ مجھے یہ رپورٹ مل چکی ہے کہ تم شہری زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں جلدی بلا لوں گا۔ تم عمر سعید وغیرہ کو پریشان نہ کرو، میں تمہیں اپنی تنظیم کی ملکہ بنانے والا ہوں۔ بولو منظور ہے نا؟ اوور۔ دو بدن نے حقارت سے پوچھا، الو کے پٹھے تو آخر ہے کون؟ چوہے کے بل میں چھپا رہا۔ یہ لوگ بظاہر میرے متی و فرما بردار رہ کر یہاں مجھے بیوقوف بناتے رہے، لیکن آج مجھے اپنی اور تیری اصلیت معلوم ہو گئی ہے۔ آج میں تیری پوری تنظیم کو نیست و نابود کر دوں گی اور اس ٹرانسمیٹر کو تیرے آدمی کے سر پر دے ماروں گی۔ عمر سعید نے گڑ گڑا کر کہا، پلیز پہلے اوور کہہ کر باس کی بات سن لو۔ تیرے اوور کی ایسی کی تیسی۔ دو بدن نے ٹرانسمیٹر اٹھا کر عمر سعید پر پھینکا۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ ٹرانسمیٹر دیوار سے ٹکرا کر فرش پر اپنے پرزے بکھیرنے لگا۔ عمر سعید جوابی حملہ نہ کر سکا کیونکہ دو بدن کے ایک ہاتھ میں بدستور ریوالور تھا۔ میں اطمینان سے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ دو بدن نے مجھے غصے سے دیکھ کر پوچھا، اور تم ڈاکٹر فینی، تم نے مجھے کٹ پتلی بنانے کے لیے ان لوگوں کے پاس چھوڑ دیا تھا، میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کہا، مجھے مرنے سے پہلے چائے پینے کی مہلت دو اور اتنی دیر میں عمر سعید سے پوچھ لو کہ تمہاری طرح مجھے بھی کس طرح کٹ پتلی بنایا گیا ہے۔ تمہیں دھوکہ دیا گیا اور مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تمہیں دھوکہ دیا گیا اور مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ دو بدن نے عمر سعید سے پوچھا، بتاؤ کیا سچ مچ ڈاکٹر کو بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ وہ انکار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اقرار میں اس کا سر ہلا دیا۔ اس نے کہا۔ عمر سعید نے غصے سے تلملاتے ہوئے میرا گریبان پکڑ کر اٹھایا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ، وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، عورت کے ہاتھوں مرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ میں نے سہمے ہوئے انداز میں کہا، بھائی گریبان چھوڑ دو، مجھے ایک عورت نے پیدا کیا، دوسری مار ڈالے گی، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہو کر مجھے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی 4 ہاتھوں نے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایڈی اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ دو بدن کا کون سا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھی کو آزاد کرائے۔ عمر سعید چاروں ہاتھوں کی گرفت سے آزاد ہونے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ 2 ہاتھوں نے اس کی گردن میں کینچی ڈال دی تھی، باقی 2 ہاتھ اس کا گلا گھونٹ رہے تھے۔ ایڈی گھوسا مارنے کے لیے بڑھا تو دو بدن نے عمر سعید کی گردن چھوڑ کر اسے پکڑ لیا۔ ایڈی نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس کی گردن میں بھی کینچی پڑ گئی۔ دونوں ساتھیوں کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ان کے پیچھے دو بدن 2 طرف سے کینچی ڈالے ان کے سروں کو ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ وہ دونوں تڑپ رہے تھے اور چیخ رہے تھے۔ میں نے سینٹر ٹیبل کے پاس آ کر چائے کی دوسری پیالی سے ایک گھونٹ پیا، پھر ایک سگریٹ سلگانے لگا۔ عورت ایسی شہ زور نہیں ہوتی کہ مرد کو بے بس کر دے، یہ ہم مرد ہوتے ہیں جو عورت کو شہ زور بنا دیتے ہیں۔ جتنے خطرناک قسم کے تجربات ہوتے ہیں وہ جانوروں پر یا عورتوں پر کیے جاتے ہیں۔ جانوروں کی سونگنے والی حس کا تجربہ سونیے پر کیا گیا، وہ شکاری کتوں سے زیادہ خطرناک بن گئی۔ حسین لڑکیوں کے لچکتے ہوئے جسموں کا نظارہ کرنے کے لیے انہیں جمناسٹک کے کرتب سکھائے گئے۔ ان میں سے رومانہ جیسی لڑکی موت کے کرتب دکھانے لگی۔ ڈاکٹر مورسل نے انسانی جسم کو فولاد بنانے کے لیے ایک سبز سیال بنایا۔ وہ سیال انسانی جسم کو یا تو فولاد بنا دیتا یا اس جسم کو پھاڑ کر رکھ دیتا۔ اس سیال کو بھی دو بدن جیسی 10 سالہ لڑکیوں پر قطرہ قطرہ کر کے آزمایا گیا۔ دو بدن کے مقدر میں زندگی تھی، اس لیے وہ فولاد بن کر جی رہی تھی اور فولادی ہتھیار بن کر تجربہ کرنے والوں کو چیونٹی کی طرح مسل رہی تھی۔ یہ تو خطرناک تجربات کی باتیں ہیں۔ عشقیہ تجربات بھی یہی ثابت کرتے ہیں، مرد ایک حسین عورت کی چاپلوسی کرتے کرتے خود کمزور بن جاتا ہے، اس کے حسن کی تعریفیں کرتے کرتے اسے شہ زور بنا دیتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے دانا مرد عورت کے ہاتھوں یا عورت کے لیے مرنے آئے ہیں اور مرتے جائیں گے۔ شکر ہے کہ میں عورتوں پر اصلاحاً مرتا رہتا ہوں اور ان سے ہزاروں میل دور رہ کر جیتا بھی رہتا ہوں۔ میری پیالی کی چائے ختم ہونے سے پہلے ہی ایڈی اور عمر سعید کی سانسیں ختم ہو گئی۔ ان کے چہروں پر اس قدر لہو پھیلا ہوا تھا کہ صورت پہچانی نہیں جاتی تھی۔ کینچی ڈالی ہوئی گردنیں آگے کو جھول گئی تھیں۔ دو بدن نے مجھے حکم دیا، اٹھو اور چور دروازہ کھولو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ دو بدن کی سوچ سے معلوم کیا کہ کمرے کے اندر سے وہ دروازہ کیسے کھلتا ہے، پھر میں نے اسی طرح اسے کھول دیا۔ اس کے بعد دونوں لاشیں تہانے میں منتقل ہو گئیں۔ دو بدن نے پھر حکم دیا، ٹرانسمیٹر کے تمام پرزے سمیٹ کر تہانے میں پھینک دو، فوراً اس کمرے کی صفائی کرو۔ میں نے بکھرے ہوئے ٹرانسمیٹر کو سمیٹ کر تہانے میں پھینکا اور دروازے کو بند کیا۔ اس دوران میں دو بدن کی سوچ میں کہتا رہا، یہ ڈاکٹر فینی بزدل ہے، اس پر ہاتھ اٹھانا بھی میں اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ پھر یہ کہ اس نے 10 برس تک میری پرورش کی ہے، اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس سوچ کے دوران وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ کا کچ لگانے لگا۔ وہ بولی، ابھی کمرے کی صفائی باقی ہے۔ میں نے دھواں چھوڑنے کے بعد کہا، عورتیں گھر کی صفائی کرتی اچھی لگتی ہیں۔
وہ غصے میں میری طرف بڑھنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ میری سوچنے نے بستر پر بٹھا دیا۔ وہ حیران ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، جیل، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ اس جنگل سے نکل کر مہذب دنیا میں جانے کے لیے تمہیں ایک سچے ساتھی کی ضرورت پیش آئے گی، اور مجھ سے اچھا ساتھی تمہیں نہیں ملے گا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ میں نے کہا، میرے پاس ذہانت ہے، تمہارے پاس طاقت ہے۔ یعنی میرے پاس طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے۔ انہوں نے غصے سے چاروں مٹھیاں بھینچ لی۔ میں نے جلدی سے کہا، برا ماننے کی بات نہیں ہے، آخر میں بھی تو بزدل ہوں۔ میں برا نہیں مانتا، میرا دل بڑا کمزور ہے، تمہیں ہاتھ سے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف آنکھ مارو گی تو مر جاؤں گا۔ وہ دونوں اپنے اپنے دانت پیسنے لگی۔ دونوں کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ پھر وہ بولی، تمہارا قد اور تمہاری صحت دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تم بوڑھے ہو۔ جب تم میرے ساتھ مہذب دنیا میں چلو گی تو وہاں مجنون اور کشتہ کھا کر جوان رہنے والے بے شمار بوڑھے نظر آئیں گے۔ اچھا، تو تم بھی عاشق مزاج ہو، آنکھ مارتے ہی مر جاتے ہو۔ دونوں نے اچانک ایک ساتھ مسکرا کر آنکھیں ماری۔ میں ہائے کہتے ہوئے اچھل کر کھڑا ہوا، پھر اپنے سینے پر ہاتھ مار کر پٹ سے قالین پر گرتے ہی مر گیا۔ وہ سوچ رہی تھی، میرا مذاق اڑانے والے مسخرے کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، یہ مرنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے، میں اسے مار ہی ڈالوں گی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں میرے دائیں طرف تھی اور اچھل کر میرے سینے پر 2 جسم اور 4 پاؤں کا بوجھ ڈالنا چاہتی تھی، تاکہ اس کے فولادی وزن سے میرے دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں۔ اس ارادے کے ساتھ ہی وہ اچھل کر دائیں طرف سے آئیں، مگر بائیں طرف یعنی میرے ساقط جسم کے دوسری طرف چلی گئی۔ دونوں نے حیرانی سے سوچا، میں نے غلط چھلانگ کیسے لگائی؟ یہ سوچتے ہی اس نے دوسری بار میرے بائیں جانب سے چھلانگ لگائی، لیکن اس کے دماغ میں تو میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، میں آدھی ادھر جاؤں گی، آدھی ادھر رہوں گی۔ وہ چھلانگ کے لیے پر تولنے کے دوران گڑبڑا گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ادھر رہ گئی، دوسری میرے دائیں طرف پہنچ گئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسری کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھیں، یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ میرا نشانہ تو کبھی نہیں چکتا، پھر میں اس پر حملے کرتے ہوئے ناکام کیوں ہو رہی ہوں؟ اور یہ تو بالکل ہی لاش کی طرح پڑا ہوا ہے، کہیں سچ مچ مر نہ گیا ہو۔ یہ سوچ کر وہ دونوں میرے دونوں طرف بیٹھ گئیں۔ ایک نے میری نبض دیکھی، دوسری نے سینے پر کان رکھ کر دھڑکنیں سنی۔ پھر دونوں کو یہ معلوم کر کے غصہ آیا کہ میں زندہ ہوں اور مردہ بنا پڑا ہوں۔ دونوں کی دائیں ہتھیلیوں نے کراٹے کا پوز بنا کر میرے چہرے کا نشانہ لیا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ انہوں نے میرا نشانہ لیا، درست یہ ہے کہ میں نے ان کے دماغ میں بیٹھ کر اپنے چہرے کے اطراف کا نشانہ لیا۔ دونوں کے کراٹے چوپ میرے مردہ چہرے کے دائیں بائیں قالین پر پڑے۔ دو بدن کی جھنجھلاہٹ عروج پر پہنچ گئی۔ وہ قالین پر سے اٹھ کر مجھ پر بغیر سوچے سمجھے مسلسل حملے کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے یہ تجربہ کیا کہ ایک کا تماچا سامنے والے کے چہرے پر پڑتا ہے تو دوسری کا تماچا بھی اپنے سامنے والی پر پڑتا ہے یا نہیں۔ یہ تجربہ کامیاب رہا۔ میں نے ان دونوں کے دائیں ہاتھوں کو دونوں کے رخساروں تک پہنچایا۔ تڑاخ تڑاخ کی آوازوں کے ساتھ دونوں نے ایک دوسری کو تماچے رسید کر دیے۔ اگر دو مختلف عورتیں ہوتی تو ایک دوسری سے لڑ پڑتی، مگر دو بدن کے احساسات یہ تھے کہ اس نے اپنے ہی منہ پر آپ تماچا مارا ہے، اور ایسا غصے میں، جنون میں، پاگل پن میں ہوتا ہے۔ وہ سوچنے لگی، کیا میرا دماغ چل گیا ہے؟ میں اتنی دیر سے یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہوں؟ یہ کمبخت آرام سے آنکھیں بند کیے لیٹا ہے اور میں اب تک اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکی۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ دونوں مجھے 4 آنکھوں اور 2 سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ان کا دماغ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ بھی میری طرح کوئی ایسا عجوبہ ہے کہ اس کے آس پاس آگے پیچھے دشمنوں کے حملے ناکام ہو جاتے ہیں؟ لیکن نہیں، یہ کسی قسم کا پراسرار آدمی ہوتا تو بزدل نہ ہوتا، بڑے فخر سے مجھے للکارتا۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اسے خود اپنے پراسرار ہونے کی خبر نہ ہو، اس لیے تو یہ عورت سے بھی ڈرتا ہے۔ وہ قائل ہو کر سوچنے لگی، ہاں یہ تو میری حرکتوں سے بھی بے خبر ہے۔ اگر اسے خبر ہوتی، اگر یہ آنکھ کھول کر دیکھتا تو میرے حملوں سے بچنے کے لیے کم سے کم کروٹ تو بدلتا، خوفزدہ ہو کر ضرور چیختا، ٹھیک ہے، اچھا ہے اس نے نہیں دیکھا، ورنہ بڑی سبکی ہوتی۔ اس کی کھلی آنکھوں کے سامنے میں اپنی ناکامی اور توہین برداشت نہ کر سکتی۔ دو بدن کو تسلی ہوئی کہ میرے نہ دیکھنے سے اس کا بھرم رہ گیا ہے۔ وہ پھر میرے قریب آ کر دونوں بازوؤں کو جھنجھوڑتی ہوئی بولی، ڈاکٹر فینی، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری پٹائی نہ کروں تو فوراً اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے ایک زور کی سانس کھینچی، پھر آنکھیں کھولیں، دو بدن کو دیکھا، پھر اٹھتے ہوئے عاجزی سے بولا، تمہاری بڑی مہربانی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندہ رہ کر تمہاری ساری زندگی خدمت کروں گا۔ وہ مجھے گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، تم اس طرح خاموش کیوں لیٹے ہوئے تھے؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ایڈی اور عمر سعید کا حشر دیکھا ہے، اپنی موت کا منظر نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے سختی سے آنکھیں بند کرنی تھی۔ انہوں نے حکم دیا، چلو کھڑے ہو جاؤ اور دوسرے کمرے میں جاؤ، میں یہاں آرام کروں گی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، نہیں، میں کھلی فضا میں ٹہلنے جاؤں گی۔ یہی بات ان کی زبان سے نکلی۔ میں نے پوچھا، کیا تم میں سے ایک آرام کرے گی، دوسری گھومنے جائے گی؟ وہ مجھے غصے سے دیکھتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ سوچ رہی تھی، میں کچھ بدحواس ہی ہو گئی ہوں، یہ تہخانے میں بند رہنے کا نتیجہ ہے، کھلی فضا میں سانس لینے سے دماغ کو سکون حاصل ہوگا۔ میں نے انہیں جانے دیا، کیونکہ مجھے اور بھی غم تھے زمانے میں دو بدن کے سوا۔ ویسے دو بدن سے یہ پہلی ملاقات خاصی دلچسپ رہی تھی۔ ابھی میں نے اسے صرف ایک پہلو سے آزمایا تھا، بوڑھے ڈاکٹر کے روپ میں اسے رومانی انداز میں نہیں آزما سکتا تھا، اور جلدی بھی کیا تھی۔
ابھی پتہ نہیں اس عجوبے کے ساتھ کتنی آزمائشوں سے مجھے بھی گزرنا تھا۔ بہرحال تنہائی میسر آتے ہی میں نے سب سے پہلے سونیا اور رومانہ کی خیریت معلوم کی، پھر مطمئن ہو کر عاظم کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ سو رہا تھا۔ میں نے اس کے خوابدیدہ دماغ سے کہا، عاظم تم سو رہے ہو مگر تمہارا ذہن جاگتا رہے گا اور میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ اس نے دماغ کی اسکرین پر خواب کے منظر میں خود کو دیکھا۔ خواب میں نظر آنے والا عاظم کہہ رہا تھا، میں جاگتا رہوں گا، سوالوں کے جواب دیتا رہوں گا۔ میں نے پوچھا، اس وقت تم کہاں ہو؟ اس نے خواب میں خود کو بستر پر سوتے ہوئے دیکھا، پھر جواب دیا، میں ایک بستر پر سو رہا ہوں۔ میرے پاس 2 ڈاکٹر تھے، اب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ آپریشن تھیٹر میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے؟ ہاں، بہت سے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ میں ان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں کسی نے میرے بازو میں انجیکشن کی سرنج لگا دی، پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ عاظم نے جو کچھ کہا اتنا تو میں بھی جانتا تھا، ظاہر ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں اس پر جو گزری ہوگی اس سے بے خبر ہوگا۔ میں نے پوچھا، تم نے ہوش میں آنے کے بعد کیا دیکھا؟ جواب ملا، میں نے حسین پریوں کا میلہ دیکھا۔ وہ میرے بستر کے آس پاس بول رہی تھی۔ میرے ہوش میں آتے ہی وہ میری بلائیں لینے لگی، مبارکباد دینے لگی کہ اب میں ان کی سہیلی بن گیا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم سہیلی بن گئے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں۔ تم نے مجھے عاظم کہہ کر مخاطب کیا تو یوں لگا جیسے یہی میرا نام ہے۔ میرا نام نہ ہوتا تو تم اس نام سے نہ پکارتے۔ جب تم خود کو نہیں پہچان رہے ہو تو یہ کیسے یاد رہ گیا کہ آپریشن تھیٹر میں تمہیں بہت سے آدمیوں نے پکڑا تھا اور تمہارے بازو میں انجیکشن لگایا تھا؟ پتہ نہیں یہ باتیں میں نے کیسے کہہ دیں۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اب تم پوچھ رہے ہو تو دماغ کبھی روشن ہو جاتا، کبھی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا، سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ تم اپنی موجودہ حالت کو تو سمجھ سکتے ہو، کیا ان حسین پریوں کو دیکھ کر تمہارا دل یہ نہیں چاہتا کہ انہیں آغوش میں لے کر پیار کرو؟ نہیں، یہ تو بڑے شرم کی بات ہے۔ پہلے تو تم حسین عورت کی تمنا کرتے تھے، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو پھر بتاؤ کہ انہیں دیکھ کر تمہارے دل نے کیا چاہا؟ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ان حسینوں کی طرح حسین اور نازک اندام بن جاؤں۔ اس کا جواب سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹروں نے تم سے کیا باتیں کی تھیں؟ وہ مجھ سے میرا نام اور پتہ پوچھ رہے تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نہ بتا سکا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام فرحاد بی بی ہے، میں اپنی یادداشت کھو چکا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ٹیلیپیتھی کے ذریعے ان کی سوچ پڑھوں، مگر مجھے یاد نہیں آیا کہ ٹیلیپیتھی کیا چیز ہے اور سوچ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ کیا تمہیں ڈاکٹروں نے نہیں بتایا کہ وہ تمہیں آپریشن تھیٹر میں کیوں لے گئے تھے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ میں آرام سے سو جاؤں، 10 گھنٹے کے بعد مجھے میری ایک بہت ہی عزیز سہیلی کے پاس پہنچا دیا جائے گا جس کا نام سونیا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، اچھا اب اپنے مقررہ وقت تک سوتے رہو، جاگنے کے بعد تم اس خواب کو بھول جاؤ گے۔ اس کے دماغ کی اسکرین پر سے خواب مٹ گیا، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب اس کے جاگنے کے بعد ہی معلوم کیا جا سکتا تھا کہ اسے کب اور کس طرح سونیا کے پاس پہنچایا جائے گا۔ زمین پر گھسٹ رہا تھا، رائفل کی ایک گولی اس کی بوڑھی ٹانگ میں پیوست ہو گئی تھی، گرم گرم لہو سے اس کی پتلون بھیگ رہی تھی۔ وہ کراہتا ہوا اور گھسٹتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس کی کوئی منزل نہیں تھی، بس ایک ہی خواہش تھی کہ قانون کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ بستی سے نکل کر بھاگتے وقت اس کی ٹانگ میں گولی لگ گئی تھی۔ کسی نے اس کا نشانہ نہیں لیا تھا۔ اندھیری رات میں دونوں طرف سے اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی۔ وہ ایسی ہی ایک اندھی گولی کی زد میں آ کر جھاڑیوں کے پیچھے جا گرا تھا۔ کسی نے اسے تلاش نہیں کیا تھا، نہ دوستوں نے نہ فوجیوں نے خبر لی تھی، اور یہ اس کے حق میں اچھا ہی ہوا۔ اسے گھسٹتے ہوئے ہی صحیح مگر فرار ہونے کا موقع مل گیا تھا۔ ایک پاؤں بالکل ہی بیکار ہو چکا تھا اور اس پاؤں کی تکلیف سارے جسم کو پھوڑا بنا رہی تھی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ آخری وقت آ گیا ہے، اور آخری وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی جسمانی اور ذہنی قوت ختم ہو جاتی ہے، صرف ضمیر کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس کا ضمیر اپنی آخری قوتوں سے روزی کو پکار رہا تھا۔ روزی! وہ تکلیف کی شدت سے کراہ رہا تھا، دونوں ہاتھوں اور کوہنیوں کو زمین پر ٹیک کر اپنے جسم کے تمام بوجھ کو آگے کی طرف کھینچتا جا رہا تھا۔ ذرا ذرا سا فاصلہ طے کرنے کے دوران اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا تھا، پکار، اپنی بیٹی کو پکار، روزی! اس کی آواز آخری ہچکی کی طرح اور زخمی پرندے کی طرح جنگل میں بھٹک رہی تھی۔ تب اس نے منہ اٹھا کر اندھے کی طرح آنکھیں پھیلا کر اپنے آپ سے کہا، میں روزی کو کیوں آواز دے رہا ہوں؟ وہ تو مر چکی ہے، اور جس روزی کو میں اس جنگل میں لایا ہوں اس کا نام تو میریا ہے۔ یعنی جو روزی تھی وہ میریا بن کر خودکشی کر چکی ہے، اور جو میریا ہے وہ روزی بن کر یہاں زندہ ہے۔ ہاں، یہ سب کیسے ہوا؟ میرے ضمیر، مجھے مجبور نہ کرو، مجھے چپ چاپ مر جانے دو، میں ایک شرمناک سچائی کا اعتراف نہ کر سکوں گا۔ وہ دیکھو، مجھے سلیب نظر آ رہی ہے۔ ہر عیسائی سلیب کے سامنے اپنی کسی گناہ یا جرم کا اعتراف کرتا ہے۔ اب کنفیشن کی گھڑی آ گئی ہے۔ وہ گھسٹ کر آگے بڑھا، پھر بڑبڑانے لگا، یہ 7 برس پہلے کی بات ہے۔ ڈائنا نام کی ایک عورت میرے ساتھ ایک لانڈری میں کام کرتی تھی۔
اس کی ایک 13 برس کی بیٹی میریا تھی اور میری بیٹی روزی 16 برس کی تھی۔ جلد ہی مجھے پتہ چلا کہ ڈائنا واشنگٹن کے مشہور و معروف ڈاکٹر فینی بوگارٹ کی بیوی تھی۔ ڈاکٹر فینی نے اسے طلاق دے دی۔ اس وقت میریا 5 برس کی تھی۔ ڈائنا اپنی بیٹی کو لے کر ڈاکٹر کے گھر سے چلی آئی۔ ڈاکٹر فینی اپنی بیٹی میریا کے خراجات ادا کرتا تھا مگر کبھی ان سے ملنے نہیں آتا تھا۔ ابتدا میں ایسی کوئی قابل ذکر بات نہ ہوئی۔ ایک روز لانڈری میں مجھے فون موصول ہوا کہ اگر میں فلاں پتہ پر پہنچ کر فلاں صاحب سے ملاقات کروں تو میری آمدنی کے ذرائع بڑھ جائیں گے۔ میں نے فوراً ہی اس پتہ پر پہنچ کر ان صاحب سے ملاقات کی۔ وہ ڈاکٹر مورسل تھا۔ ڈاکٹر مورسل نے اپنا تعارف کرانے یا کچھ کہنے سے پہلے ہی میرے سامنے چند تصویریں لا کر رکھ دیں۔ وہ میری بیٹی روزی کی ننگی تصویریں تھیں۔ تصویروں میں ایک مرد بھی تھا جسے میں اس وقت نہیں پہچانتا تھا۔ میں انہیں دیکھ کر گمسم بیٹھا رہ گیا۔ ڈاکٹر مورسل نے کہا، تمہاری بیٹی ایک پل میں بدنام ہو سکتی ہے، سوسائٹی گرل بن سکتی ہے، اور ہم چاہیں تو اسے ایک پل میں ایک باعزت گھرانے کی دولت مند لڑکی بنا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تم ہمارے منصوبے کے مطابق عمل کرو۔ دولت اور عزت کی بحالی کون نہیں چاہتا؟ میں راضی ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، ڈاکٹر فینی بوگارڈ نے تقریباً 8 برس سے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر تم روزی کو اس کی بیٹی بنا کر پیش کرو تو وہ اسے اپنی میریا تسلیم کر لے گا۔ میں نے کہا، میریا 14 برس کی ہے اور روزی 16 برس کی، ہمارا فراڈ کھل جائے گا۔ نہیں، روزی دبلی پتلی سی لڑکی ہے، کوئی بھی اسے دیکھنے والا 14 برس کی لڑکی تسلیم کر لے گا۔ میں نے کہا، روزی ایک بے وقوف سی لڑکی ہے، وہ ڈاکٹر فینی کی بیٹی کا رول ادا نہیں کر سکے گی۔ ضرور کرے گی۔ تم سے پہلے ہم نے اسے یہاں بلایا تھا، ہم نے اسے یقین دلایا ہے کہ وہ سچ مچ ڈاکٹر فینی کی بیٹی ہے۔ اس کی ماں کا نام ڈائنا ہے، وہ بہت عیاش عورت ہے، اس لیے اس کے باپ نے اسے چھوڑ دیا۔ ڈائنا نے اپنی عیاشی کی خاطر روزی کو 5 برس کی عمر سے تمہارے پاس چھوڑ رکھا ہے۔ اس کا اصل نام روزی نہیں، میریا ہے۔ لیکن ڈائنا اور میریا کبھی نہ کبھی تو ڈاکٹر فینی سے ملیں گی۔ وہ کبھی نہیں مل سکیں گی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے پوچھا، اس چکر باز سے تمہیں کیا حاصل ہو سکے گا؟ بہت کچھ۔ تمہاری بیٹی دولت مند بن جانے کے بعد ہمیں منہ مانگی رقمیں ادا کرتی رہے گی۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، میری بیٹی ایک جوان کو چاہتی تھی، مگر ان تصویروں میں کوئی دوسرا شخص ہے، کیا یہ تمہارا آدمی ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت ہی عیاش دولت مند ہے، ہم اسے بھی بلیک میل کریں گے۔ دیکھو، ہم نے بڑی ذہانت سے روزی کو یقین دلایا ہے کہ وہ میریا ہے اور دولت مند بن کر ہی باعزت زندگی گزار سکتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ روزی اس عیاش کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ نشے کی حالت میں اس کے بوائے فرینڈ نے اسے حشیش پلائی تھی، پھر اسے کمرے میں اس عیاش کے لیے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب تم زیادہ سوالات نہ کرو، ڈاکٹر فینی سے فون پر رابطہ قائم کرو، اس سے کہو کہ اس کی بیٹی اس سے ملنے کے لیے بے چین ہے، لیکن ڈائنا اسے باپ سے ملنے کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا وہ چھپ کر ملنا چاہتی ہے۔ جب ملاقات کا وقت مقرر ہو جائے تو یہ 9 برس پہلے کی تصویر ساتھ لے جانا۔ اس تصویر میں 4 سال کی میریا بیٹھی ہوئی تھی۔ میں وہ تصویر لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر سوچا کہ روزی کی گردن شرم سے جھکی ہوگی، لیکن وہ مجھ سے جھگڑا کرنے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، پاپا، تم میرے باپ نہیں ہو، اب تک مجھ سے جھوٹ بولتے اور مجھے دھوکہ دیتے رہے، اور میں اس عیاش عورت کو کبھی اپنی ماں نہیں کہوں گی جس نے میرے باپ سے طلاق لی اور عیاشی کی خاطر مجھے ایک لوارث کی طرح تمہارے پاس چھوڑ رکھا ہے۔ روزی نے وہ جو حشیش پی کر نشہ میں ایک غلطی کی تھی، اس کا کوئی ذکر نہ چھیڑا۔ اس گناہ کا ذکر آتا تو بیٹی کا سر جھک جاتا۔ میں نے اپنا سر جھکا کر کہا، ہاں، میں خطاوار ہوں۔ اب تمہیں کسی نے بتا دیا ہے تو میں بھی سچ بتا دوں کہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ تمہارے باپ کا نام فینی بوگارڈ اور تمہارا نام میریا ہے۔ میرا یہ جھوٹ اس کے لیے سچی خوشی بن گیا۔ وہ بلیک میلر ٹھیک ہی کہتا تھا۔ اسے سچ مچ ڈاکٹر فینی کی بیٹی ہونے کا یقین دلایا جائے تو اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھر جائے گا، ورنہ وہ نقلی بیٹی بن کر صحیح رول ادا نہیں کر سکے گی۔ انسان کیسا بے مروت ہوتا ہے، رشتہ بدلتے ہی آنکھیں بدل لیتا ہے۔ روزی ایک دم سے پرائی، ایک دم سے اجنبی بن کر بولی، قصور میری ماں کا ہے، میں اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی، مگر میں اپنے پاپا سے ملنے کے بعد تمہیں انعام دوں گی۔ تم نے باپ نہ ہو کر بھی مجھے باپ کی محبت دی، تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ گویا میں انعام لینے والا، معاوضہ لینے والا ایک ملازم تھا، اور وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ اس کی عزت اور خوشحالی کے لیے مجھے یہ منظور تھا۔ میں نے اپنی جیب سے میریا کے بچپن کی تصویر نکال کر دی۔ یہ لو، یہ تمہارے بچپن کی تصویر ہے، اس تصویر سے تمہارا باپ تمہیں پہچان لے گا۔ روزی نے خوش ہو کر مجھے دوسری تصویر دکھائی۔ اس تصویر میں 4 سال کی میریا اپنی ماں ڈائنا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسی دن ٹیلی فون کے ذریعے ڈاکٹر فینی سے رابطہ قائم کیا۔ بلیک میلر کی ہدایات کے مطابق ڈاکٹر کو بتایا کہ اب اس کی بیٹی 14 برس کی ہو گئی ہے اور اسے ملنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر نے خوش ہو کر کہا، میں اپنی بیٹی سے کسی وقت بھی مل سکتا ہوں۔
ڈائنا نہیں آنا چاہتی؟ بلا سے نہ آئے۔ تم میری بیٹی کو ابھی لے آؤ، میں کوٹھی میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کوٹھی کا پتہ بتایا۔ میں روزی کو ساتھ لے کر کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیپٹل مل میں اس کا بہت بڑا عجائب گھر اور لیبارٹری تھی، وہیں رہائش گاہ بھی تھی۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک ملازم نے ہمیں ایک بڑے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میں نے ملازم کو میریا کے بچپن کی تصویریں دی اور کہا، ڈاکٹر سے کہہ دو ان کی بیٹی میریا آئی ہے۔ ملازم کے رخصت ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹر فینی ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں اور روزی ایک دم سے اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر ڈاکٹر کے پاؤں کانپ رہے تھے، وہ صوفہ پر گر پڑا تھا۔ ملازم نے وہ تصویریں اس کے ہاتھ میں دے دی۔ ڈاکٹر فینی کو مکمل یقین ہو گیا کہ روزی اس کی بیٹی۔ روزی نے چیخ کر کہا، نہیں، میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں، میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ چیختی ہوئی بھاگنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، میں نے بھی اس عیاش ڈاکٹر کو پہچان لیا ہے، میں نے وہ شرمناک تصویریں دیکھی ہیں، پہلے تو میری بات سن لو۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ کر بولی، میری ماں عیاش، میرا باپ بدماش، اس سے پہلے کہ اس بغیرت باپ کو شرم آئے میں شرم سے مر جاؤں گی۔ وہ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر بھاگتی چلی گئی۔ مجھے ڈاکٹر فینی کو یہ بتلانے کا موقع نہ ملا کہ وہ دونوں باپ بیٹی نہیں ہیں۔ مجھے روزی کی فکر تھی، میں اس کے پیچھے بھاگتا چلا گیا، لیکن کوٹھی کے باہر پہنچتے ہی ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اٹھنے میں دیر لگی۔ اتنی دیر میں روزی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں اسے تلاش کرتا ہوا میری لینڈ اسٹریٹ پر پہنچا تو دو شخص میرے آس پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی جیبوں میں ریوالور تھے اور وہ مجھے کار میں بیٹھنے کا حکم دے رہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی عزیز ہے۔ میں کار میں بیٹھ گیا۔ 45 منٹ کے بعد میں پھر ڈاکٹر مورسل کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میرے سامنے $5000 کی گڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مورسل نے کہا، ہم ڈاکٹر فینی سے ایک عجوبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بڑی سے بڑی قیمت لے کر بھی ڈبل جویل جیسے عجوبے کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے راضی نہ ہوا۔ پھر ہم نے سوچا اسے ایسا مجرم اور گنہگار بنایا جائے کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن جائے۔ میں نے پوچھا، اس کے لیے تم نے میری بیٹی کی زندگی کیوں برباد کر دی؟ اس لیے کہ ڈاکٹر فینی کی بیٹی میریا صرف 13 سال کی کم سن لڑکی ہے، وہ جنسی ڈرامہ کردار نہیں بن سکتی تھی۔ ڈاکٹر فینی کو اپنی بیٹی کی صحیح عمر کا پتہ نہیں ہے، اسے 14 برس کی سمجھتا ہے اور تمہاری روزی اپنے دبلے پن کی وجہ سے 14 برس کی نظر آتی ہے۔ لیکن ڈائنا اور میریا کبھی تو ڈاکٹر فینی سے ملیں گی؟ وہ کبھی نہیں مل سکیں گی۔ ڈائنا قتل ہو چکی ہے اور میریا ہماری قید میں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ان مجرموں کے لیے بڑے سے بڑا کام کر گزرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ مجھے اور روزی کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اس نے یہی بات کہی۔ ہم تمہیں بھی قتل کر سکتے ہیں، تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو مر جاؤ یا پھر ہمارے کام آتے رہو۔ چند ماہ بعد تمہیں اور روزی کو یورپ کے کسی ملک میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اسی شام مجھے خبر ملی کہ روزی نے خودکشی کر لی ہے۔ میں صدمے سے چیخ پڑا، قاتلو، اس نے خودکشی نہیں کی، تم لوگوں نے اسے قتل کیا ہے تاکہ تمہارا فراڈ ہمیشہ چلتا رہے۔ میرے منہ پر زور کا تمانچہ پڑا۔ ماننے والے نے کہا، اگر ہم قتل کرتے تو انکار نہ کرتے۔ ہمارا آدمی روزی کو یہاں لانے کے لیے تمہارے فلیٹ میں گیا تھا۔ وہاں بیڈ روم میں تمہاری بیٹی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے سرہانے اس کے ہاتھوں سے لکھا ہوا یہ خط رکھا تھا۔ تم اس کی فوٹو اسٹیٹ کاپی پڑھ سکتے ہو۔ اس نے ایک کاپی میری طرف بڑھا دی۔ اس میں لکھا تھا، میں ایسی گناہ گار ہوں کہ دنیا کو منہ دکھانے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں زہر کھا رہی ہوں، لیکن میری موت کا ذمہ دار میرا عیاش باپ ہے۔ میں اپنی بیٹی روزی کی تحریر کو پہچانتا تھا۔ وہ خط اسی نے لکھا تھا۔ اس کی خودکشی کی تصدیق ہو گئی۔ ڈاکٹر مورسل نے آ کر کہا، تمہاری بیٹی کے خط کو ہم پولیس کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے، ورنہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ تم جیل میں پہنچ جاؤ گے۔ تمہاری بیٹی نے لکھا ہے کہ اس کی موت کا ذمہ دار اس کا عیاش باپ ہے۔ ڈاکٹر فینی کا نام نہیں لکھا، اس لیے تم ہی اس کے باپ ہو اور حقیقتاً ہو۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ قانون کی نظروں میں ایسا ظالم تھا جس نے بیٹی کو خودکشی پر مجبور کر دیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ڈاکٹر مورسل نے کہا، پولیس ویسے بھی تمہیں تلاش کرے گی، ہم نہیں چاہتے کہ تم الٹا سیدھا بیان دینے کے لیے یہاں سے جاؤ، اس لیے یہاں رہ کر اطمینان سے فیصلہ کرو کہ مرنا چاہتے ہو یا ہمارے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ میں تمام بازیاں ہار چکا تھا، صرف ایک زندگی رہ گئی تھی، اسے ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ دوسرے دن میں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے تحریر لکھوائی اور اسپول ٹیپ میں میری آواز ریکارڈ کی۔ تحریر اور آواز یہ تھی، میں ایڈگر جینا لانڈری میں ڈائنا کے ساتھ کام کرتا تھا۔ میں نے اس کی زندگی کے حالات معلوم کیے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ 8 سال پہلے اپنے دولت مند شوہر سے طلاق لے چکی ہے اور اس دولت مند کی ایک بیٹی اس کے پاس ہے، تو میں نے فراڈ کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے مطابق میں نے ڈائنا کو قتل کیا، اس کے البم سے تصویریں اور وہ ثبوت حاصل کیے جن کے ذریعے میں اپنی بیٹی روزی کو اس دولت مند کی بیٹی ثابت کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے بھی فراڈ کیا، اسے بتایا کہ وہ سچ مچ ایک دولت مند کی بیٹی ہے۔
میں نے صرف اس کی پرورش کی ہے۔ اس یقین دہانی کے ساتھ میں اپنی بیٹی روزی کو لے کر اس دولت مند کی کوٹھی میں گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ روزی اس دولت مند کے ساتھ گناہ کے لمحات گزار چکی ہے۔ چونکہ وہ سچ مچ خود کو دولت مند کی بیٹی سمجھتی تھی، اس لیے مارے شرم کے زندانہ رسکی زہر کھا کر مر گئی۔ میں وہ مجرم ہوں جو اپنی بیٹی کو اصلی یا نقلی کسی بھی باپ کا نام نہیں دے سکا۔ وہ شرم والی مر گئی۔ میں اس بازی میں دولت بھی حاصل نہ کر سکا اور بیٹی کی زندگی بھی ہار گیا۔ فقط ایک بغیرت باپ، ایڈگر وائن۔ میں اپنی یہ تحریر اور آواز ان کے حوالے کرنے کے بعد مجرموں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ ڈاکٹر موصل نے کہا، ایڈگر، ہم نے ڈائنا کو قتل کر دیا اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کی بیٹی میریا بے حد حسین ہے، جوان ہو کر اور غضب ڈھائے گی اور ہمارے کام آئے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے جوان ہونے تک تم اسے بیٹی بنا کر رکھو۔ میں نے کہا، وہ کئی بار اپنی ماں کی زندگی میں مجھ سے مل چکی ہے، مجھے انکل کہتی ہے، اب تمہیں پاپا کہے گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ ڈاکٹر فینی کو اپنا باپ سمجھے، اس لیے ہم نے اسے سمجھایا ہے کہ تم اس کے باپ ہو اور وہ تمہاری ناجائز بیٹی ہے۔ کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ میریا 13 برس کی سمجھدار لڑکی ہے، وہ مجھے اپنا باپ تسلیم نہیں کرے گی۔ ہاں، وہ سمجھدار لڑکی ہے، اس لیے جانتی ہے کہ اس کی ماں لانڈری میں رات ڈیوٹی کے بہانے اپنے مرد دوستوں کے ساتھ رات گزارتی رہی ہے، اور اس کی ماں کو قتل کرنے سے پہلے میں اسے اپنے ہاں لے آیا۔ وہ اپنی ماں سے بیزار تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی ماں کو ڈاکٹر فینی کے آدمیوں نے قتل کر دیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو حقیقت معلوم ہو گئی ہے کہ شادی سے پہلے ڈائنا اور ایڈگر کے ناجائز تعلقات تھے۔ ڈائنا نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے ڈاکٹر سے شادی کر لی، وہاں میریا 8 ماہ کے بعد پیدا ہوئی، اس لیے ڈاکٹر کو شبہ نہیں ہوا کہ میریا دراصل ایڈگر وائن کی بیٹی ہے۔ ڈاکٹر مورسل کسی نامعلوم بلیک میلر کا دست راست تھا اور بڑی شیطانی چال چل رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے میریا کے دل میں یہ دہشت بٹھا دی ہے کہ اب ڈاکٹر فینی کے آدمی اسے اور اس کے باپ ایڈگر کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ڈائنا نے اسے ڈاکٹر کی بیٹی بنا کر 13 برس سے ہر ماہ ہزاروں ڈالر اس کی پرورش کے لیے وصول کیے ہیں اس سے۔ میں نے میریا کو تسلی دی ہے کہ ہم اس کے باپ ایڈگر کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب وہ مل جائے گا تو وہ دونوں باپ بیٹی کو یورپ کے کسی ملک میں بھیج دیا جائے گا، وہاں ڈاکٹر فینی کے کرائے کے قاتل نہیں پہنچ سکیں گے۔ 1 ہفتے کے بعد یہی ہوا۔ میریا کو مجھ سے ملایا گیا تو وہ مجھے پاپا کہہ کر میرے گلے سے لگ گئی، ننھی بچی کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ بلیک میلر عجب تماشا دکھا رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر فینی کو ظالم اور قاتل سمجھ رہی تھی۔ ماں باپ کی طرف سے ہاری ہوئی لڑکی مجھے باپ تسلیم کر رہی تھی۔ میں نے بھی اقرار کیا کہ میں ہی اس کا باپ ہوں۔ یہ حقیقت اس لیے چھپائی تھی کہ بیٹی مجھ سے نفرت نہ کرے۔ بیٹیاں اپنے باپ سے نفرت نہیں کرتی۔ اس کی محبت پا کر میں نے کہا، ڈاکٹر فینی نے تمہارا نام میریا رکھا تھا، اب اس نام کو مٹا دو۔ میری ایک بیٹی روزی تھی، وہ مر گئی، اس کے بدلے میں تمہیں پایا، آج سے تم روزی ہو۔ اس کے بعد میریا روزی بن گئی۔ روزی! جنگل کے سناٹے میں ایڈگر کی ڈوبتی مرتی آواز گونج رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کے بل اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا کبھی گھاس پر سے کبھی کیچڑ پانی سے گزر رہا تھا۔ اس کا سارا جسم کیچڑ اور لہو سے آلودہ تھا۔ فائرنگ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گھسٹتے ہوئے بہت دور چلا آیا تھا، بہت دور، جہاں کاتب تقدیر نے اس کی موت لکھ دی تھی۔ وہ کس بیٹی کو پکار رہا ہے؟ ان آخری لمحات میں اس کے ضمیر نے پھر تنزیہ پوچھا کہ وہ کس بیٹی کو پکار رہا ہے؟ اس روزی کو جو شرم سے مر گئی، یا اس میریا کو جو بیٹی بن کر روزی کے نام سے زندہ ہے؟ میریا کو پکارا، میریا میری بچی، اس کے ضمیر نے پوچھا۔ میریا کو بیٹی کہنے والے تو اسے روزی کے نام سے اس جنگل میں کیوں لایا تھا؟ باس کا حکم تھا کہ اب اسے بھی اعلی کار بنایا جائے، تو پھر تو باپ نہ ہوا، دلال ہوا۔ چل، ایک دلال کی زبان سے پکار۔ وہ بے دم ہو کر ایک درخت کے سائے میں چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس کی ایک ٹانگ میں رائفل کی گولی چبھ رہی تھی اور اس کے وجود میں ضمیر کا کارتوس کھٹک رہا تھا۔ اس کے دیدے پھیل گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی۔ صرف دماغ اپنی آخری سوچ میں کہہ رہا تھا، خداوند یسوع، بس اتنی مہلت اور دے دے کہ میں میریا کو اس کی حقیقت بتا دوں اور وہ اپنے باپ کو ظالم اور قاتل نہ سمجھے، کسی طرح ڈاکٹر فینی کے پاس پہنچ جائے۔ بس مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے ضمیر کو مطمئن کر دوں۔ ہم انسان عجیب الو کے پٹھے ہوتے ہیں، ہمیں ساری عمر ضمیر کو مطمئن کرنے کا خیال نہیں آتا۔ جب توبہ کا وقت گزر جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی ایک عیاش گاہک کی طرح اپنے ہی ضمیر کی آبرو لوٹتے رہے۔ ہم اپنے دلال آپ ہوتے ہیں۔ اچانک جنگل کے سناٹے میں کہیں دور سے روزی، ان کے میریا کی آواز سے سکتی ہوئی آئی، پاپا تم کہاں ہو؟ پاپا میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں چھپا لوں گی۔ نہیں نہیں تو وہ عازم تمہیں مار ڈالے گا۔ پاپا! آواز آ رہی تھی، وہ آ رہی تھی۔ چاند نکل آیا تھا، جنگل ہرا ہو گیا تھا، جیسے رشتوں کا لگایا ہوا زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ اب وہ آ رہی تھی جیسے ننھی سی محبت باپ کے بازوؤں کے پالنے میں آتی ہے۔ چاند راستہ دکھا رہا تھا، اس نے دیکھ لیا۔ پہلے تو وہ دور سے دیکھ کر ٹھٹک گئی کہ جانے کون اس جنگل میں پڑا ہے،
پھر وہ پاپا کہہ کر دوڑتی ہوئی قریب آ گئی۔ اس کا پاپا ہی تھا۔ وہ چیخ مار کر کیچڑ اور لہو کے مجسمے سے لپٹ گئی۔ پاپا میں آ گئی۔ پاپا تمہیں کوئی نہیں مارے گا، میں تمہاری طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو توڑ دوں گی، مجھ سے بولو پاپا۔ ایڈگر کے پھیلے ہوئے دیدوں میں چاند اتر آیا تھا۔ اس کے سوکھے ہونٹوں میں ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ اس نے بولنے کی آخری قوت صرف کی اس کے ہونٹ کھلے رہ گئے، دیدے ساکت ہو گئے۔ دل اپنی آخری دھڑکن سے گزر چکا تھا۔ وہ چیخ مار کر لیٹ گئی، دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا اس کے باپ کی ٹانگ لہو سے بھیگی ہوئی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر غصے سے مٹھیاں بیچ کر بولی، اچھا تو عظیم نے تمہیں گولی مار دی ہے، میں اس کا لہو پی جاؤں گی۔ اسی وقت کہیں سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، قریب ہی ایک درخت کی سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ وہ ٹہنی اٹھا کر مقابلے کے لیے کھڑی ہو گئی، للکار کر بولی، خبردار، اب تم دوسری گولی پاپا پر نہیں چلا سکو گے، میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ قدموں کی آواز پھر سنائی دی۔ وہ چیخ کر بولی، ادھر مت آؤ، میرے پاپا سو رہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ ارے کیسے ظالم ہو تم، ایک بوڑھے کو آرام سے سونے بھی نہیں دیتے۔ گہری خاموشی، کانوں میں بجتا ہوا سناٹا، پھر وہی قدموں کی آواز۔ وہ ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، قاتلو، بتاؤ اتنی بڑی دنیا میں اپنے باپ کو کہاں لے کر چھپاؤں؟ شہروں میں ڈاکٹر فینی قاتل ہے، جنگلوں میں عظیم جیسے درندے ہیں۔ بولو میں اپنے بوڑھے باپ کو دل میں کیسے چھپا لوں کہ کسی قاتل کی نظر نہ لگے؟ ہالٹ! فوجیوں کی آواز سنائی دی۔ کون ہو تم؟ وہ لڑکھڑا گئی، درخت کی ٹہنی کو زمین پر ٹیک کر اس کا سہارا لیا۔ اپنے آس پاس مسلح فوجیوں کو دیکھا، وہ بھی تو اس کے باپ کو مجرم اور قابل گردن زنی سمجھتے تھے۔ وہ چکرا کر گر پڑی، بے ہوش ہو۔ میں اس کے بے ہوش دماغ سے نکل آیا۔ روزی کو اب میں میریا کہوں گا۔ میریا کی حالت زار نے میرے ذہن کو متاثر کیا تھا۔ میں بہت دیر تک اس کے متعلق سوچتا رہا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ ایڈگر کے مرنے کے بعد بھی میریا اسے اپنا باپ سمجھ رہی تھی اور اپنے باپ ڈاکٹر فینی کو ظالم اور قاتل سمجھ کر نفرت کر رہی تھی۔ سوچنے کی بات یہ بھی تھی کہ ڈائنا قتل کر دی گئی تھی، ورنہ وہ اپنی بیٹی کی غلط فہمی دور کر دیتی۔ دوسرا غلط فہمی دور کرنے والا ایڈگر بھی مر چکا تھا۔ اور سوچنے کی بات یہ بھی تھی کہ میں ڈاکٹر فینی کے روپ میں تھا۔ میریا مجھے اس روپ میں بھی دشمن سمجھتی اور میرے اصل روپ میں بھی مجھے عظیم سمجھ کر نفرت کرتی۔ ان حالات کے پیش نظر یہ بہتر ہوا کہ وہ فوجیوں کی پناہ میں پہنچ گئی تھی۔ میں کاٹیج کی خوابگاہ میں تنہا بیٹھا تھا، دو بدن جنگل کی کھلی فضا میں سانس لینے لگی تھی۔ میرے ہاتھ میں گھڑی نہیں تھی، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ میں نے جس فوجی آفیسر کی آواز سنی تھی اس کی سوچ میں پوچھا، کیا وقت ہوا ہے؟ آفیسر نے اپنی کلائی کی گھڑی دیکھی۔ اس کی سوچ نے کہا، 12:25۔ میں نے اندازہ لگایا کہ دو بدن کو باہر گئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ وہ کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ کھڑکی کے شیشے کے آر پر مجھے دیکھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ یہ ڈاکٹر گھنٹہ بھر سے یوں ساکت بیٹھا ہوا ہے جیسے مر گیا ہو، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن سوچنے والے گھنٹہ بھر تک گمسم نہیں رہتے۔ میں نے سنا ہے بہت سے مذہبی لوگ اپنے اپنے رب کے دھیان میں گھنٹوں گم رہتے ہیں۔ کیا یہ عبادت کر رہا ہے؟ دو بدن اسی وقت سے تجسس میں مبتلا تھی جب مجھ پر اس کے حملے ناکام ہو گئے تھے۔ ان کی یہ شدید آرزو تھی کہ کسی طرح میری پٹائی کرے۔ اگر میرے سامنے آ کر مجھ پر حملہ کرتی اور سابقہ تجربات کے مطابق ناکامی ہوتی تو ایسے وقت انہیں اپنی توہین کا احساس ہوتا، کیونکہ وہ آج تک کسی کے آگے بے بس نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ سوچ رہی تھی، ٹھیک ہے ابھی یہ سو جائے گا تو میں اچانک اس پر حملہ کروں گی، ایسی زبردست پٹائی کروں گی کہ ساری پراسراریت ناک کے راستے نکل جائے گی۔ وہ اپنی حسرت پوری کرنے کی تدبیریں سوچ رہی تھی۔ میں نے ان کی سوچ میں کہا، اف، یہاں کھڑے کھڑے میرے پاؤں دکھنے لگے ہیں۔ آخر میں کب تک اس کمبخت کو دیکھتی رہوں گی؟ مجھے اب آرام سے لیٹنا چاہیے۔ وہ سوچ کے دوران وہ کھڑکی کے پاس سے پلٹ کر کاٹیج میں آ گئی۔ میں ایک سگریٹ سلگانے لگا۔ وہ خوابگاہ میں آ کر بولی، تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں بڑی فرما برداری سے اٹھ کر جانے لگا۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے میرے بازو کو تھام لیا۔ سنو، اتنا کہتے ہی دو بدن کے دماغ میں یہ بات آئی کہ بازو تو ہاتھوں میں آ ہی گیا ہے، اب تو میں اسے شانے سے اکھاڑ سکتی ہوں۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے اپنی دانست میں پوری قوت صرف کی، لیکن میری سوچ کے مطابق اس کا دماغ اس کے فولادی جسم کے ہزانے سے اتنی ہی قوت خرچ کر رہا تھا جو میرے لیے قابل برداشت تھی۔ میرا ایک بازو ان کے 2 دائیں ہاتھوں کی گرفت میں تھا، کسی اور کا بازو ہوتا تو ٹوٹ چکا ہوتا۔ وہ حیران اور پریشان ہو کر میرا منہ تکنے لگی۔ میں نے انجان بن کر پوچھا، ہاں کیا سنوں؟ تم کچھ کہتے کہتے رک گئی ہو۔ میں کہہ رہی تھی کہ میرے سونے کا وقت ہو گیا ہے، تم بھی سو جاؤ، میں چلنے پھرنے کی آواز بھی پسند نہیں کروں گی۔ اچھی بات ہے، میں ڈرائنگ روم میں جا کر صوفے پر سو جاتا ہوں۔ میں ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں غصے سے مٹھیاں بھیج رہی تھی کہ آخر وہ ان آہنی مٹھیوں سے میرے ایک بازو کو کیوں نہ بھیج سکی۔ وہ جھلا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی۔
میں یہ میز اٹھا کر اس کے سر پر دے ماروں گی۔ ٹھیک ہے، میں اسے ہاتھ لگا کر نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر کوئی چیز پھینک کر تو مار سکتی ہوں۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اب میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ ایک قدم کے فاصلے سے کوئی بھاری پتھر اٹھا کر اس کا منہ کچل دوں گی، کسی نہ کسی طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ بس ذرا صبر سے کام لینا چاہیے، جب یہ سو جائے گا تب میں اپنی حسرت پوری کروں گی۔ وہ غصے میں ٹہلنے لگی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر فینی مجھے جاگتے دیکھا تو وہ بھی جاگنے لگے گا۔ مجھے بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا چاہیے۔ وہ دونوں بستر پر آ کر لیٹ گئیں، پھر ایک ساتھ انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں سوچ کی ہتھیلیوں سے ان کے ذہن کو تھپکنے لگا۔ وہ حسرت اور انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ اپنی برتری قائم رکھنے کے لیے ایک بار میری پٹائی ضرور کرنا چاہتی تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ، بدمزاجی اور انتقامی جذبوں کی بھیڑ میں نے بڑی مشکلوں سے انہیں سلا دیا تاکہ اطمینان سے سوچ نگر کا سفر طے کر سکوں۔ رسونتی نے مجھ سے دشمنی کی انتہا بھی کی تھی اور دوستی کی انتہا بھی کر چکی تھی۔ وہ میری سوچ پڑھ کر سمجھ گئی تھی کہ میں ملایا کے جنگل میں ہوں، لیکن اس نے اپنے ساتھیوں کو میرا پتہ ٹھکانہ نہیں بتایا تھا۔ میری حفاظت کی خاطر وہ یادداشت گم ہو جانے کا بہانہ کر چکی تھی۔ یادداشت گم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں بھی گم ہو چکی ہیں۔ اسے دیوی محض اس لیے نہیں کہا جاتا تھا کہ وہ بچپن سے ایک مندر کی داسی رہی تھی اور دیوتاؤں کی امانت سمجھی جاتی تھی۔ نہیں، مسجد کا چندہ ہو یا مندر کا پرساد ہو، انسان چوری کرنے پر آئے تو مقدس امانت میں بھی خیانت کر بیٹھتا ہے۔ رسونتی کی تنظیم میں رگھو ویر اور سمپت رائے ایسے چور تھے جو رسونتی کے حسن و شباب کو دیکھ کر للچاتے تھے، اسے دیوی کہہ کر دیوتاؤں کی امانت سمجھ کر اس کے آگے جھکتے تھے، مگر خیانت کا راستہ ڈھونڈتے رہتے تھے۔ ان کے دلوں میں دیوی کی نہیں، اس ٹیلیپیتھی کی دہشت تھی، اس لیے وہ بہت عرصہ تک مجبور اور بے بس رہے۔ پھر یہ انکشاف ہوا کہ دیوی اپنی یادداشت اور ٹیلیپیتھی کی صلاحیتیں کھو چکی ہے، تو ہوس کی دبی ہوئی چنگاری شعلہ بن گئی۔ پچھلی رات سمپت رائے رسونتی کے پاس آ کر اپنے شوق کا اظہار کر چکا تھا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ رگھوویر بھی بڑے پیار سے اس کی تمنا کر چکا ہے۔ چونکہ اب یہ خوف نہیں تھا کہ دیوی ٹیلیپیتھی کا عذاب نازل کرے گی، اس لیے وہ بڑی دلیری سے اپنی ہوس کا اظہار کر رہے تھے۔ بہرحال جب میں رسونتی کے دماغ میں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ اختیاری کی آرام دہ سیٹ پر دراز ہے۔ اس کی ساتھ والی سیٹ پر ویدراج بیٹھا تھا اور پچھلی سیٹوں پر رگھوویر اور سمپت رائے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب اپنے پروگرام کے مطابق بھارت واپس جا رہے تھے۔ ویدراج کا خیال تھا کہ بھارت کے جن علاقوں اور مندروں میں رسونتی کافی عرصے تک رہ چکی ہے وہاں سے دوبارہ لے جائیں گے تو شاید اسے پچھلی تمام باتیں یاد آ جائیں گی۔ رگھوویر اور سمپت رائے کے من میں کچھ اور تھا۔ وہ رسونتی کو دوبارہ مندروں میں پہنچانے سے پہلے اس کی جوانی کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لینا چاہتے تھے۔ فی الحال وہ بیماری کے بعد کمزور ہو گئی تھی، 2-4 روز میں اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتی، اس لیے وہ دونوں بھارت سے باہر رسونتی کے ساتھ ایک ہفتہ گزارنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ویدراج کو مشورہ دیا کہ پہلے قاہرہ جائیں گے۔ قاہرہ جانے کی دلیل یہ تھی کہ رسونتی وہاں 6 ماہ گزار چکی تھی۔ مصر کا ایک شہر، وہاں کے عجائبات دیکھ کر رسونتی کو بھولی ہوئی باتیں یاد آ سکتی تھیں۔ ویدراج نے ان کا یہ مشورہ تسلیم کر لیا تھا اور اب ان کی منزل قاہرہ تھی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ رسونتی کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ جسمانی نکاہت اور دماغ کی کمزوری کے باعث وہ بار بار سو جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ سو گئی تھی، اس لیے میں سمپت رائے کی کھوپڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ اگر رسونتی جاگتی تب بھی اس کی باتیں نہ سمجھ سکتی تھی، کیونکہ وہ دونوں انگریزی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، اس جوانی کے خزانے پر ویدراج سانپ بن کر پہرا دے رہا ہے۔ اس سانپ کو ہم کچل بھی نہیں سکتے، اس بوڑھی دیوار کو پھلانگ کر ہی جانا ہوگا۔ رگھوویر نے ہنستے ہوئے کہا، دیوار تو ہم بھی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ پہلا حق تمہارا ہے، اور رگھوویر کو تو سبھی جانتے ہیں کہ وہ کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا۔ رگھو، اگر آن پر آ جاؤں تو میں بھی یہی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں اپنا شکار آپ مار کر کھاتا ہوں، دوسرے شکاری کے کاندھے پر بندوق رکھ کر نہیں چلاتا۔ لیکن میں پھر بھی تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ہمیں اپنی طاقت سے نہیں، عقل سے کام لینا ہوگا، ورنہ ہمارے آپس کے جھگڑے میں وہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اچھا، تو تم کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ رسونتی جسے پسند کرے وہی اس کا پہلا حقدار ہے۔ سمپت رائے، میرا رنگ کالا ہے، تم گورے ہو اور خوبصورت ہو، وہ تو تمہیں ہی پسند کرے گی۔ تم مجھ سے زیادہ چلاک نہ بنو، ہم دونوں کی کوشش جاری ہے، جو پہلے کامیاب ہوگا اسی کا پہلا نمبر۔ پہلے کامیاب ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا زبردستی اسے حاصل کرو گے؟ ہاں، میں سالہ ایسا کالا بھجنگ ہوں کہ کوئی لڑکی اپنی مرضی سے نہیں آتی، میں زبردستی حاصل کروں گا، اور میں جانتا ہوں کہ دیوی تمہارے پیار کے فریب میں نہیں آئے گی، تو تم بھی یہی کرو گے۔ اچھا، یہی صحیح، مگر ابھی وہ کمزور ہے، اسے بیماری سے سنبھلنے کے لیے 4 دن کی مہلت دو۔ آج سے 5ویں رات ہم دونوں میں سے جو رسونتی کے پاس پہنچے گا پہلے، وہی اسے اپنے ساتھ کہیں لے جائے گا۔ بولو، منظور ہے؟ منظور ہے، رگھوویر نے کہا۔ آج سے 5ویں رات میری ہوگی۔ سمپت رائے سوچ رہا تھا، بیٹے، میں وہ 5ویں رات تمہاری زندگی میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ رسونتی بڑے آرام سے سو رہی تھی، میں نے اس کی نیند میں مداخلت نہیں کی، تیاری کی محدود فضا سے نکل کر کاٹیج کے ماحول میں واپس آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ رسونتی اپنی حفاظت آپ کر لے گی، بلکہ ان دونوں کو تگنی کا ناچ نچا دے گی۔ اس کا خیال رکھنا میرا فرض تھا۔
میرے اپنے تجربات تھے کہ میں ٹیلیپیتھی جاننے کے باوجود مصائب کا شکار ہو جاتا تھا۔ وہ بیچاری بیمار اور کمزور تھی، خیال آنے کے باوجود کسی ناگہانی مصیبت میں گرفتار ہو سکتی تھی۔ فی الحال طیارے میں کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اس لیے میں اسے نیند کی حالت میں چھوڑ کر آ گیا۔ جنگل کی رات بڑی گہری اور خاموش تھی۔ میں نے میریا سے معلوم کیا، وہ فوجیوں کے ایک خیمے میں کھانے کے بعد آرام سے لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کا دل اپنے پاپا کی موت پر رو رہا تھا۔ ایک فوجی افسر اس کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مسافروں کی فہرست میں تمہارا اور ایڈگر وائن کا نام موجود ہے۔ فہرست کے مطابق تم باپ بیٹی ہانگ کانگ جا رہے تھے، لیکن تمہارا باپ ایڈگر جانتا تھا کہ طیارے کو اس جنگل میں اتارا جائے گا۔ طیارے کے سبھی مسافروں نے تمہاری عدم موجودگی میں گواہی دی ہے کہ تم اپنے باپ کے جرم میں شریک نہیں تھی، بلکہ وہ تمہیں مسافروں کے ساتھ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ بہرحال تم اپنے کسی رشتہ دار یا سرپرست کا پتہ بتاؤ، ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے۔ وہ ہلا میں گھرتی ہوئی بولی، پاپا کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اب وہ بھی نہ رہے۔ میری ایک ماں تھی، 7 سال پہلے واشنگٹن میں میرے سوتیلے باپ نے اسے قتل کرا دیا۔ پھر اس کے آدمی ہمیں بھی قتل کرنا چاہتے تھے۔ پاپا مجھے لے کر لندن آ گئے۔ اپنے سوتیلے باپ کا نام بتاؤ۔ میریا نے نام بتایا۔ آفیسر نے چونک کر حیرانی سے پوچھا، اور ڈاکٹر فینی بوگارٹ؟ ارے اس ڈاکٹر سے تو اسی جنگل میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ میریا آرام سے لیٹی ہوئی تھی، گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ نہیں، وہ چیخ کر بولی، وہ شیطان اس جنگل میں نہیں آ سکتا۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ آفیسر نے نرمی سے کہا، بیبی آرام سے لیٹی رہو، ہماری ایک ٹیم ڈاکٹر فینی کے کاٹیج کی طرف گئی ہے۔ صبح تک معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے عجوبے کے ساتھ وہاں موجود ہے یا نہیں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو تمہیں بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ پھر ہماری معلومات کا جہاں تک تعلق ہے، فینی بوگارڈ ایک معزز اور معروف ڈاکٹر ہے۔ کیا بھیڑیا انسان کے روپ میں نہیں رہتا ہے؟ مجھے یہاں سے جانے دو۔ احمق نہ بنو، تم یہاں سے نہیں جا سکو گی۔ اگر وہ بھیڑیا ثابت ہوا تو ہم اسے گولی مار دیں گے۔ میں آفیسر کی باتیں سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یاد آیا کہ الماری کھول کر تلاشی لی گئی تو پاسپورٹ کی جعلی مہریں ہاتھ لگ جائیں گی۔ میں بیڈ روم میں آ گیا تو بدن بستر پر مزے سے سو رہی تھی۔ یہ جو خوابدیدہ حسن ہوتا ہے، یہ اور زیادہ غضب ٹھاتا ہے۔ چور کو اکساتا ہے کہ سونے والا سو رہا ہے، چرا لو، جو چاہے چرا لو، جتنا چاہے لوٹ کر چلے جاؤ۔ مگر مجھ جیسے چور کے پاس وقت نہیں تھا۔ فوج کی ایک گشتی جماعت پتہ نہیں یہاں کب پہنچ جاتی۔ میں نے الماری کھول کر وہاں سے قابل اعتراض سامان نکالا، پھر انہیں تہانے میں پھینک کر چور دروازے کو بند کر دیا۔ اس کے بعد میں دو بدن کے ڈبل شباب سے نظریں چراتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ خواہ مہاں ڈاکٹر فینی کے روپ میں اسے چھیڑنا چاہتا تو میک اپ کے بگڑنے کا احتمال تھا۔ پھر جب تک رومانس نہ ہو، دونوں طرف سے آگ برابر نہ لگی ہو، اس وقت تک آگ بجھانے کا مزہ نہیں آتا۔ ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر بیٹھ کر میں نے ڈاکٹر فینی بوگارڈ سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے کہا، فینی بوگارڈ، میں تمہارا ہمساتھ ہوں، کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ دماغ کی اسکرین پر خواب روشن ہوا۔ وہ اپنے ہمذات کو یا اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، میری بات سنو اور یقین کرو کہ تم گناہ گار نہیں ہو۔ بلیک میلر تمہیں فریب دے رہا ہے۔ نہیں، یہ فریب کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے میریا کو پہچانا اور میریا مجھے پہچان کر نفرت سے چیختی ہوئی بھاگ گئی۔ تم لوگوں نے ایک دوسرے کو پہچاننے میں غلطی کی۔ اس لڑکی کو بھی یہی سمجھایا گیا تھا کہ تم اس کے باپ ہو۔ بعد میں تم اپنی متعلقہ بیوی ڈائنا سے تصدیق کر سکتے تھے، لیکن بلیک میلر نے ڈائنا کو قتل کر دیا۔ تمہاری اپنی بیٹی کو یہ سمجھایا گیا کہ وہ ایڈگر نامی ایک شخص کی ناجائز بیٹی ہے جو ڈائنا کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، اور تم اس کے سوتیلے باپ ہو۔ تم نے ڈائنا کو قتل کرا دیا اور اب میریا اور ایڈگر کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ کیا چکر ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں سمجھو گے تو اپنی معصوم بیٹی کو کبھی نہ پا سکو گے۔ وہ ایسے حالات سے گزر رہی ہے کہ کسی بھی وقت دماغی مریضہ بن سکتی ہے۔ وہ 7 برس سے تمہیں اپنا سوتیلا باپ اور قاتل سمجھ رہی ہے۔ اگر میری بیٹی زندہ ہے، معصوم ہے اور میں بے گناہ ہوں تو پھر اپنی جان دے کر بھی اپنی بیٹی کی غلط فہمی دور کروں گا۔ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے کہ میریا صرف تمہارا خون ہے؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، ہاں، ڈائنا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی 20 برس پرانی ایک ڈائری ہے۔ یعنی وہ اس سال کی ڈائری ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی۔ ہم نے ہنی مون کے 3 ماہ لندن اور پیرس میں گزارے۔ تیسرے ماہ ڈائنا کے ماں بننے کے آثار پیدا ہوئے۔ اس دوران ڈائنا کا کوئی بوائے فرینڈ کبھی اس سے نہیں ملا، کیونکہ ہم دونوں رات دن ساتھ رہتے تھے۔ دور افتادہ علاقوں میں اس لیے ہنی مون منایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کی خوبصورت تنہائیوں میں کوئی تیسرا مداخلت نہ کرے، حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار بھی دور رہیں۔ بہرحال ہم 3 ماہ کے بعد واشنگٹن آئے۔ لیڈی ڈاکٹر تصدیق کر چکی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ٹھیک 9 ماہ کے بعد میریا پیدا ہوئی۔ یہ تمام تفصیلات اس ڈائری میں موجود ہیں۔ میں نے کہا، تو پھر اٹھو، اپنے اہم ذرائع سے پہلی فلائٹ میں سیٹ حاصل کر کے ملایا کے پینانگ شہر میں پہنچو۔ وہ ڈائری اپنے ساتھ ضرور لانا۔ چلو اٹھو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پہلے تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ وہ محض ایک خواب تھا، پھر میں نے اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کی سوچ سے معلوم کیا کہ وہ کس ذریعے سے پہلی فلائٹ میں سیٹ حاصل کر سکتا ہے۔
میں نے اسی ذریعے کو استعمال کرنے پر اسے مجبور کر دیا۔ وہ بے اختیار سفر کی تیاریاں کر رہا تھا اور اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ کوئی غیبی طاقت اسے بے گناہ ثابت کرنا، اس کی اپنی بیٹی سے اسے ملانا چاہتی ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب وہ سیدھا ہمارے پاس پہنچے گا۔ مجھے اس فوجی ٹیم کا انتظار تھا جو ڈاکٹر فینی بوگارٹ سے ملنے یہاں اس کاٹیج میں آنے والی تھی۔ بہت دیر ہو چکی تھی مگر اس ٹیم کے لوگ ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ میں نے پھر اس فوجی آفیسر سے دماغی رابطہ قائم کیا جو بیریا سے باتیں کر رہا تھا۔ اب وہ آفیسر اپنے خیمے میں تھا۔ اس کی سوچ سے پتہ چلا کہ ہمارے پاس آنے والی فوجی جماعت راستے سے بھٹک گئی تھی، لہٰذا اس جماعت کے لوگ ناکام واپس آ گئے ہیں۔ اب دن کی روشنی میں ڈاکٹر فینی بوگارٹ کے کاٹیج کو ڈھونڈنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ ان فوجیوں سے دوسرے دن تک کے لیے نجات مل گئی۔ میں سوچ کا سفر طے کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ کبھی سونیا، کبھی رومانا، کبھی عازم، کبھی میریا اور ڈاکٹر فینی بوگارٹ۔ میری زندگی میں آنے والے کتنے ہی کردار تھے جن کی طرف مجھے بھٹکنا پڑتا تھا۔ میں نے سوچا ایسا کب تک چلے گا؟ اب تو 2 بدن کا بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ فوجیوں سے بھی محتاط رہنا ضروری تھا۔ میں فوجیوں کی نظروں میں مجرم نہیں تھا۔ طیارے کے تمام مسافروں کے بیانات کے پیش نظر فوجی افسران میری قدر کر رہے تھے۔ یہ قدردانی اس وقت میرے لیے مصیبت بن جاتی جب وہ مجھ سے مل کر میری تصویریں اتارتے اور انہیں اخبارات میں شائع کرا دیتے۔ ان تصویروں کے نیچے اعظم کا نام ہوتا کیونکہ میں اعظم کے پاسپورٹ پر یہاں پہنچا تھا، لیکن سپر ماسٹر کی تنظیم کا ہر فرد شبہ میں مبتلا ہو جاتا کہ اصل فرحاد وہ ہے جسے زنہا بنایا گیا ہے، یا وہ ہے جو ملایا کے جنگل میں حسب معمول خطرناک مجرموں کے 12 بجاتا رہا ہے۔ میں نئے سپر ماسٹر کو بھی خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے یہاں فوجیوں سے کترانا لازمی تھا۔ اس خیال سے میں نے اس فوجی آفیسر سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ وہ اپنے خیمے میں سو رہا تھا۔ میں نے اس کے خواب دیدہ دماغ کو ٹرانس میں لا کر پوچھا، عازم کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، پتہ نہیں، ہم نے طیارے کے بچے کچھ سامان کی تلاشی لی تھی، عازم کا سامان اور اس کا پاسپورٹ نہیں ملا۔ میں نے سوال کیا، عازم اس جنگل میں کہیں گم ہو گیا ہے، اس کی تصویر کے بغیر اسے کیسے پہچانو گے یا تلاش کرو گے؟ وہ بولا، عازم کی بیوی شبانہ نے یہاں سے رخصت ہوتے وقت وعدہ کیا ہے کہ انقرہ پہنچتے ہی عازم کی ایک تصویر یہاں بھیج دے گی۔ میں نے اس فوجی آفیسر سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بار بار ہر ایک کے دماغ تک چھلانگے لگاتا رہوں، مگر حالات نے شبانہ کے پاس جانے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت وہ ایک طیارے میں بیٹھی انقرہ کی طرف جا رہی تھی۔ انقرہ پہنچنے کے بعد ہی وہ عازم کی تصویر ارسال کر سکتی تھی۔ میں نے معلوم کیا کہ وہ دوسرے دن 8 بجے اپنے وطن پہنچے گی۔ میں اسی وقت اس کے دماغ کو کنٹرول میں لے کر عازم کی تصویریں ضائع کر سکتا تھا۔ میں شبانہ کے دماغ کو چھیڑے بغیر واپس آ گیا۔ اب عازم 10 گھنٹے بعد سونیا کے پاس پہنچایا جانے والا تھا اور تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے سونیا اور رومانا کی خبر لی۔ وہ بحری جہاز ان دونوں کی ملکیت بنا ہوا تھا۔ دونوں نے احتیاطاً اپنے سونے جاگنے اور آرام کرنے کا وقت بانٹ لیا تھا۔ جب میں نے سونیا کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تو اس کے آرام کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ وہ اپنے کیبن سے نکل کر ڈائننگ ہال کی طرف جا رہی تھی۔ کوریڈور میں رومانا مل گئی۔ اس نے کہا، ہیلو سونیا، میں تمہارے پاس آ رہی تھی۔ تمہارے لیے سپر ماسٹر کا یہ خط ایک موٹر بوٹ آئی ہے۔ سونیا نے اس کے ہاتھ سے خط لے کر پڑھا۔ سپر ماسٹر نے حکم نامہ جاری کیا تھا۔ سونیا، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ موٹر بوٹ کے ذریعے اسکندریہ پہنچو۔ حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو فرحاد کو نقصان پہنچے گا۔ ایس ایم۔ سونیا نے خط کو مٹھی میں بھیج کر سپر ماسٹر کو گالی دی، پھر رومانا کے ساتھ چلتی ہوئی ریلنگ کے پاس آئی۔ کھلے سمندر میں ایک موٹر بوٹ جہاز کے ساتھ رسی سے بندھی ہوئی تھی۔ رومانا نے کہا، سپر ماسٹر نے صرف تمہیں بلایا ہے لیکن میں بھی جاؤں گی۔ سونیا نے کہا، ہاں ہمیں جانا ہی ہوگا۔ ہماری بہت بڑی کمزوری سپر ماسٹر کے ہاتھ آ گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سپر ماسٹر اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اسکندریہ میں فرحاد کی واپسی ہوگی۔ وہ گہرے صدمے سے ایک آہ بھر کر بولی، پتہ نہیں کیسی واپسی ہوگی، وہ فرحاد کیسا ہوگا؟ رومانا نے کہا، میرا دل ڈوب رہا تھا۔ فرحاد بخیریت نہیں ہے۔ اگر خیریت سے ہوتا تو ہم سے دماغی رابطہ ضرور قائم کرتا۔ یہی میں بھی سوچ رہی ہوں۔ اسے نکارہ بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پھر وہ دانت پیس کر بولی، میں ڈرگون کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں سے جائے گا۔ رومانا نے اپنے ایک باڈی گارڈ سے کہا، ڈراگون کو یہاں لے آؤ۔ باڈی گارڈ چلا گیا۔ موٹر بوٹ پر آنے والے ایک شخص نے کہا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ سونیا نے کہا، ابھی ٹھہرو، میرے ساتھ رومانا اور ڈراگون بھی جائیں گے۔ مادام، موٹر بوٹ میں اتنے لوگوں کی گنجائش نہیں ہے، میرے ساتھ 2 آدمی اور ہیں۔ تمہارے آدمی اسی جہاز میں رہیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گی۔ کیا آپ نے سپر ماسٹر کا خط نہیں پڑھا ہے؟ فرحاد کو زبردست نقصان پہنچے گا۔ جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہوگا۔ تمہارے سپر ماسٹر کی دھمکی فضول ہے۔ وہ شخص سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی کہ سونیا کو ہر حال میں اسکندریہ پہنچانا ہے۔ اس نے ہار مان کر کہا، اچھی بات ہے، میرے آدمی یہیں رہیں گے، تم اپنے لوگوں کے ساتھ چلو۔ اتنے میں 4 مسلح جوان ڈراگون کو لے کر آ گئے۔ سونیا نے کہا، رومانا پہلے تم نیچے جاؤ، اس کے بعد ڈراگون جائے گا، آخر میں آؤں گی۔ رسیوں کی سیڑھی سے پہلے وہ شخص نیچے موٹر بوٹ میں گیا،
پھر رومانہ جانے لگی۔ ڈرگ نے پریشان ہو کر پوچھا، مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ چپ چاپ چلو، تمہارے اعمال کا حساب ہوگا۔ اگر میں جانے سے انکار کر دوں تو میں یہی تمہارا کام تمام کر دوں گی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف سٹین گنیں تھی۔ ایک مسلح جوان نے کہا، ڈرگون، ہم نے تم سے غداری کی اور مادام کا ساتھ دیا ہے۔ اگر تم زندہ رہو گے تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑو گے۔ بہتر ہے کہ اپنا انجام مادام کے ہاتھوں میں دے دو۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر سیڑھی کے ذریعے نیچے جانے لگا۔ ایک نوجوان نے آہستگی سے کہا، ہم نے آپ سے جو وفاداری کی ہے اس کا یہی صلہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈرگون واپس نہ آئے۔ فکر نہ کرو، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا، سونیا نے تسلی دی۔ اس کے ساتھ ہی نیچے شور سنائی دیا۔ سونیا نے جھانک کر دیکھا، موٹر بوٹ میں ڈرگون ایک وحشی کی طرح رومانہ پر حملے کر رہا تھا۔ میں فوراً ہی رومانہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ بڑی حاضر دماغی سے ڈرگون کے حملوں سے بچ رہی تھی۔ موٹر بوٹ میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ جمناسٹک کا مظاہرہ کر سکتی۔ دوسرا شخص چیخ رہا تھا، مسٹر ڈرگون رک جائیے ورنہ موٹر بوٹ الٹ جائے گی۔ ڈرگون نے پلٹ کر اسے ایک ہاتھ رسید کیا، پھر چیخ کر بولا، میں تم سب کو الٹا دوں گا۔ سونیا جیسی چڑیل کے ہاتھوں ایک بزدل کی طرح نہیں مروں گا۔ اوپر سے سونیا نے ایک فائر کیا۔ گولی ڈرگون کی ٹانگ میں لگی، وہ لڑکھڑایا۔ دوسری طرف سے رومانہ نے اسے ایک لات ماری۔ وہ الٹ کر موٹر بوٹ سے باہر چلا گیا۔ گہرے سمندر کی سطح پر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ وہ موٹر بوٹ کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ رومانہ نے اسے سہارا لینے کا موقع نہیں دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیختا ہوا رسیوں کی سیڑھی کی طرف گیا۔ سونیا اتر کر وہاں تک آ گئی تھی۔ اس نے سیڑھی سے لٹکتے ہوئے اس کے منہ پر ایک ٹھوکر ماری۔ وہ زخمی درندے کی طرح ٹکراتا ہوا فرہاد کا واسطہ دینے لگا، مجھے بچا لو، تمہیں فرہاد کا واسطہ ہے، میری ٹانگ کا زخم مجھے مار ڈالے گا۔ رومانہ بولی، سمندر کا نمکین پانی تمہارے زخم کو دھو رہا ہے، اسے زخم پر نمک چھڑکنا کہتے ہیں۔ تم فرہاد کو دشمنوں کے حوالے کر کے اسی طرح ہمارے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے۔ سونیا موٹر بوٹ میں آ کر بولی، ڈرگون، اپنے آخری لمحات میں دیکھ لو اور سمجھو کہ موت کیسی اذیت ناک ہوتی ہے۔ ہم جا رہے ہیں۔ موٹر بوٹ اسٹارٹ ہو گئی۔ اس وقت تک ڈرگون نے موٹر بوٹ کے کنارے کو تھام لیا تھا۔ بوٹ تیزی سے آگے بڑھی تو وہ بھی بوٹ کے ساتھ بہتا چلا گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی پوری قوت صرف کرتے ہوئے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح بوٹ میں سوار ہو جائے، لیکن سمندر کا نمکین پانی اس کے زخم میں آگ لگا رہا تھا۔ بوٹ کی تیز رفتاری اس کی کوششوں کو ناکام بنا رہی تھی۔ سونیا اور رومانہ بڑی سنگ دلی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ پھر بوٹ کو ڈرائیو کرنے والے نے اچانک ہی اسٹیئرنگ کو ایک طرف موڑا تو ڈرگون کی آخری چیخ سنائی دی۔ وہ بوٹ سے بچھڑ گیا تھا۔ گہرے سمندر میں ہاتھ پاؤں مارتا، کبھی ڈوب رہا تھا، کبھی ابھر رہا تھا۔ بحری جہاز بھی اتنی دور تھا کہ وہاں تک تیرتا ہوا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے مقدر میں ڈوبنا تھا۔ آخر وہ ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ وہ دونوں سمندر کی کھلی فضا میں سانسیں لیتی رہیں۔ پھر سونیا نے پوچھا، ہم اسکندریہ کب تک پہنچیں گے؟ ڈرائیو کرنے والے نے جواب دیا، تقریباً 5 گھنٹے کے بعد۔ وہ دونوں اطمینان سے پچھلی سیٹ پر بیٹھی رہیں۔ مجھے بھی 5 گھنٹے کے لیے اطمینان ہو گیا۔ میرے حساب سے وہ دونوں صبح 7 بجے اسکندریہ پہنچنے والی تھی۔ میں نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ اب میں تھک گیا تھا، تھوڑی سی نیند کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے دماغ کی ٹائم پیس میں 4 گھنٹے کی نیند کا وقت مقرر کیا، اس کے بعد سو گیا۔ میرا دماغ میرا محافظ، میرا باڈی گارڈ ہے۔ میں سوتا ہوں تب بھی وہ جاگتا رہتا ہے۔ اگر کوئی میرے کمرے میں داخل ہو تو مجھے چونکا دیتا ہے۔ مجھے 4 گھنٹے بعد بیدار ہونا تھا، لیکن 15 منٹ پہلے ہی آنکھ کھل گئی۔ 2 بدن میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلا دیا تھا، لیکن اس کے جاگنے کا وقت مقرر نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اپنے طور پر بیدار ہو گئی تھی۔ میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ جب میری آنکھ اچانک کھلی تو وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، پیتل کے ایک گلدان کو اٹھا رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لی۔ ان کے دماغ میں بس ایک ہی خلش تھی کہ کسی طرح وہ مجھ پر حاوی ہو جائے، کسی طرح اس کا ایک حملہ مجھ پر کامیاب ہو جائے۔ بچپن سے اب تک اس نے کسی کی برتری تسلیم نہیں کی تھی۔ مجھے بھی اپنے سے کمتر بنانے کے لیے وہ گلدان سے حملہ کرنے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس لمحے اس کی زندگی کی پہلی اور آخری خواہش یہی تھی کہ وہ حملہ کامیاب ہو جائے۔ میں زخمی ہو کر تڑپتے ہوئے اسے رحم کی بھیک مانگوں۔ اس کے آگے گڑ گڑانے والے اسے اچھے لگتے تھے۔ وہ 4 قدموں سے چلتی ہوئی میرے سر پر پہنچ گئی۔ اس کے چاروں ہاتھ اوپر کو اٹھے، لیکن گلدان صرف 2 ہاتھوں میں تھا، باقی 2 ہاتھ عادتاً اٹھ گئے تھے۔ میں نے ان کی سوچ میں کہا، یہ کیا حماقت ہے، میرے 2 ہاتھ خالی ہیں، ان سے بھی کام لینا چاہیے۔ ہاں، یہ ہاتھ اب گلدان سے پھول نکال رہے ہیں۔ وہ میری سوچ کے مطابق گلدان سے پھول نکالتی ہوئی صوفے کے قریب دوزانو ہو گئی۔ ان کی اپنی سوچیں فنا ہو گئی تھی، کیونکہ میں ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ میری سوچ کے احکامات پر عمل کر رہی تھی۔ گلدان سے پھول نکال کر میرے سرہانے سجا رہی تھی۔ جب گلدان کے پھول ختم ہو گئے تو اس نے پھول جیسے ایک چہرے کو میرے سینے کی دھڑکنوں پر رکھ دیا۔ دوسرا پھول جیسا چہرہ میرے چہرے پر آ کر ٹھہر گیا۔ اب ان کے دماغ میں اس بات کی تکرار نہیں تھی کہ وہ آدھی میرے چہرے پر ہیں اور انہیں آدھا پیار مل رہا ہے۔ یہ تشنگی اور یہ ضد اس لیے نہیں تھی کہ وہ اپنے دماغ سے نہیں سوچ رہی تھی، میری سوچ ان کے دماغ سے بول رہی تھی کہ وہ ایک ہے، مکمل ہے۔
اور اس ایک کو مرد کا مکمل پیار مل رہا ہے۔ پھر میری ہدایات کے مطابق اس کا چہرہ میرے چہرے پر سے سرکتا ہوا سر کے بالوں تک پہنچ گیا۔ دوسرا چہرہ سینے کی دھڑکنوں پر سے اٹھ کر میرے چہرے پر آ گیا۔ اس وقت بھی یہی سوچ اور یہی جذبے تھے کہ وہ ایک ہے، اس کے دو حصے نہیں ہیں۔ پیار اسے قسطوں میں نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کر مل رہا ہے، اور پیار اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر سوچ سوچ کر اور سمجھ سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ دو بدن کی زندگی کا پہلا پیار تھا۔ ابتدا میں انہیں اسی طرح ہینڈل کر سکتا تھا، اسی طرح وہ رفتہ رفتہ قابو میں آ سکتی تھی، لیکن تقدیر کو ابھی ہمارا میل ملاپ پسند نہیں تھا۔ اچانک ہی کمرے میں کسی چیز کے گرنے کی آواز ہے۔ دوسرے ہی لمحہ کسی نے ہمارے اوپر سے چھلانگ لگائی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ لا حول ولا قوت۔ ایک بلی ہمارے اوپر سے گزرتی ہوئی ایک چوہے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گہری رات کے سناٹے میں کسی کے جذبوں کو چرایا جا رہا ہو تو ہلکی سی آواز بھی چور کے لیے دھماکہ بن جاتی ہے، اس لیے میں ہڑبڑا گیا تھا۔ اچانک اٹھنے کے باعث میرا سر دو بدن کے سروں سے ٹکرایا۔ ان دونوں نے بکلاہٹ میں میرا سہارا لیا۔ ان کے دو ہاتھ صوفے پر گئے، باقی دو ہاتھوں نے میرے چہرے کو تھام لیا۔ سارے کے لیے تھامنے کا عمل یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا، اس کی ایک مٹھی میں میری داڑھی کے کچھ بال آ گئے۔ ناخن لمبے اور نوکیلے تھے۔ چہرے کے ماسک کا کچھ حصہ ناخنوں سے الجھ کر ادھڑ گیا۔ بڑی عجیب سچویشن تھی۔ میرے چہرے کی دیوار سے پلاسٹر ادھڑ گیا تھا۔ کبھی وہ میرے چہرے کو، کبھی اپنے ناخنوں کو، اور کبھی فرش پر پڑے ہوئے گلدان کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ سب کیا ہے؟ میں تو گلدان اٹھا کر اس کے سر پر مارنے آئی تھی، لیکن آپ آرام سے دوزانو ہو کر اسے پھولوں سے سنوار رہی تھی۔ پھر میں جیسے اس پہ مر گئی۔ آپ خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ مائی گاڈ، یہ کون ہے؟ اس کا پیار آدھا نہیں ہے۔ خود ہی میرا ذہن تسلیم کر رہا تھا کہ میرے وجود کو مکمل پیار مل رہا ہے۔ کون ہے یہ؟ وہ حیرانی سے بولی۔ کون ہو تم؟ ماسک ایک طرف سے ضائع ہو چکا تھا۔ میں ڈاکٹر فینی بوگارٹ کے میک اپ کو بحال نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ماسک اتارتے ہوئے جواب دیا، ڈبل اسٹون۔ میرا نام سنتے ہی وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، پھر حیرانی سے یک زبان ہو کر بولی، ڈبل اسٹون؟ تم وہی ہو جس نے مانگلا کی بستی میں ہمارے آدمیوں کو ہلاک کیا تھا؟ ہاں، میں وہی ہوں۔ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے پہلے سے جانتے ہو، جبکہ باہری دنیا کے کسی شخص نے مجھے نہیں دیکھا۔ اب بتاؤ کیسے جانتے ہو؟ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تمہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے ایک رات 3 بجے کے بعد تمہیں جنگل میں چہل قدمی کرتے دیکھا تھا، پھر میں نے تمہارا پیچھا کیا۔ تم ایک دلدل کے راستے زمین کی تہہ میں جا کر گم ہو گئی تھی۔ وہ قدرے پریشانی سے بولی، اور تم نے وہ خفیہ راستہ دیکھ لیا ہے؟ میں نے تو بہت کچھ دیکھ لیا ہے، اس لیے تو اس کاٹیج میں نظر آ رہا ہوں۔ انہیں یاد آ گیا کہ میں اس کاٹیج کے چور دروازے کو بھی دیکھ چکا ہوں، بلکہ عمر سعید، ایڈی اور ڈاکٹر مورسل وغیرہ سے بھی واقف تھا، اور خود ڈاکٹر فینی بوگارٹ کے میک اپ میں ان سب کو احمق بنا رہا تھا۔ دو زبانوں نے بیک وقت کہا، یوں لگتا ہے تم یہاں کے ایک ایک راز سے واقف ہو۔ آخر تم کون ہو؟ یا خدائی فوجدار ہوں، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہوں۔ جب طیارہ یہاں لایا گیا تو میں نے ہی سب سے پہلے فائرنگ کر کے تمہارے آدمیوں کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ اس کے بعد میں جنگل میں بھٹکتا رہا، تمہارے ایک ایک آدمی کو شکار کرتے ہوئے ان سے یہاں کے متعلق معلومات حاصل کرتا رہا۔ تم اس کاٹیج میں کیسے پہنچ گئے؟ میں طیارے کے مسافروں کے ساتھ واپس جانا نہیں چاہتا تھا، فوجیوں سے چھپنے کے لیے ادھر آ گیا۔ کاٹیج کے دروازے مقفل تھے، میں چھپنے کے لیے چھت پر چلا گیا، وہاں مجھے کاٹیج کی چابیاں مل گئی۔ یہاں تمہارے بیڈ روم کی الماری کھولی تو ڈاکٹر فینی بوگارٹ کا ماسک اور پاسپورٹ وغیرہ حاصل ہو گیا۔ میک اپ کے دوران جب ڈاکٹر مورسل چور راستے سے کاٹیج میں آیا تو میں نے اس کی اچھی طرح مرمت کی، اسے ایسی اذیتیں پہنچائیں کہ اس نے مجبور ہو کر تہانے کا ایک ایک راز اگل دیا۔ تمام افراد کے نام اور کام بتائے، اپنے بلیک میلر باس اور ڈاکٹر فینی بوگارٹ کے متعلق تفصیلات بیان کی۔ اس کے بعد میں نے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ اتنا کہنے کے بعد میں دو بدن کے دماغ میں پہنچ کر اطمینان سے سگریٹ سلگانے لگا۔ دونوں سوچ رہی تھی، یہ شخص جتنا خوبرو ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ اب تک میرے سامنے بزدل بنا رہا، مجھے اس پر ہاتھ اٹھانے کی حسرت تھی۔ وہ سوچتے سوچتے چونک کر بولی، تم بہت پر اسرار ہو، مجھے بتاؤ میں تم پر حملہ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں نے انجان بن کر پوچھا، حملہ؟ کیا تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟ چاہتی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ سچ سچ بتاؤ، کیا تم کوئی پراسرار علم جانتے ہو؟ کیسا علم؟ کیسا حملہ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیا میں حملہ کر کے تمہیں دکھاؤں؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کامیاب ہوتی ہو یا واقعی میں کوئی پراسرار آدمی ہوں، مگر دیکھو ذرا آہستگی سے حملہ کرنا۔ میں نے ایڈی اور عمر سعید کو تمہارے ہاتھوں مرتے دیکھا ہے۔ وہ دونوں تن کر کھڑی ہو گئی، چند لمحوں تک مجھے گھورتی رہی۔ اب ان کی حسرت پوری ہونے والی تھی۔ جب انہوں نے سوچا کہ چاروں ہاتھوں سے بھرپور حملہ کریں گی تو میں اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے ان کے چاروں ہاتھوں میں بجلی کی سی تیزی پیدا ہو۔ تیزی تو بدستور قائم رہی، لیکن میری سوچ نے ان کے ہاتھوں کے وزن میں کمی کر دی۔ یکے بعد دیگرے وہ چاروں ہاتھ کبھی میرے منہ پر، کبھی گردن پر، کبھی سینے پر اور کبھی سر پر پڑے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا، چیختا ہوا فرش پر گر پڑا، پھر اپنی بھلائی کے مد نظر فوراً ہی بے ہوش ہو گیا۔
ان کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ دونوں اپنی کامیابی پر بہت خوش ہیں۔ مجھے فرش پر بے حس و حرکت دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے رک گئی، میرے اٹھنے کا انتظار کیا، پھر بولی، اب تو میرے ہاتھ چل پڑے ہیں، میں تمہارے جیسے خطرناک آدمی کو اپاہج بنا کر چھوڑ دوں گی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، نہیں، یہ خوبرو جوان ہے، یہ ثابت کر چکا ہے کہ میرا محبوب بن سکتا ہے۔ راک فیلو جیسا درندہ مجھ سے ہار گیا، اگر میں نے اسے اپاہج بنا دیا تو پھر ایسا جیون ساتھی کہاں ملے گا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ان کے دماغ نے سمجھایا کہ مجھے صحیح سلامت رکھنا چاہیے، لیکن میری پٹائی کرنے کی حسرت پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے اب وہ محض اپنی حسرت پوری کرنے کے لیے مجھے ٹھوکریں مارنے لگی۔ 2 ٹھوکروں کے بعد ہی پتہ چل گیا کہ وہ پھر ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کی ایک ٹھوکر کو میں نے صوفے کے پائے تک پہنچایا تھا اور دوسری ٹھوکر سے فرش پر پڑے ہوئے گلدان کو اڑا دیا تھا۔ وہ پھر مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، کیا بات ہے، جب یہ بے ہوش ہوتا ہے یا سوتا ہے یا آنکھیں بند کرتا ہے تو میں دشمن بن کر اس کا آخر یہ کیا بھید ہے؟ مجھے پھر کوشش کرنا چاہیے۔ اس بار انہوں نے ٹھوکر مارنے کے لیے میرے سر کا نشانہ لیا۔ بیک وقت 2 لاتیں چلی اور دونوں ہی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ شدید حیرانی کے باعث ان کے دیدے پھیل گئے۔ یہ تو پاگل کر دینے والی بات تھی کہ میرا پہاڑ جیسا جسم سامنے پڑا تھا اور وہ مجھے چھو بھی نہیں سکتی تھی، جبکہ ایک اندھا بھی مجھے ٹرول سکتا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ کے انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی دھڑکنیں محسوس کی۔ انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ میں نے اس کی سوچ میں سمجھایا کہ میرے دل کی دھڑکنیں اعتدال پر نہیں ہیں، میں واقعی بے ہوش پڑا ہوں۔ تب وہ سوچنے لگی، یہ پراسرار علم نہیں جانتا ہے، اگر جانتا تو بے ہوشی کی حالت میں وہ علم قابل عمل نہ ہوتا۔ یہ یقیناً میری طرح کوئی عجوبہ ہے، مگر خود نہیں جانتا کہ آنکھیں بند کرنے کے بعد آس پاس کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے، کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر مجھے چھو لیا۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی، انہیں میرا پیار یاد آ رہا تھا اور میری برتری انہیں پریشان کر رہی تھی۔ پھر ان کے دماغ نے انہیں سمجھایا کہ میری آنکھیں کھلی رہنے پر مجھ پر ان کا حملہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ان کی برتری ہے کہ انہوں نے 2-4 ہاتھ جما کر مجھے فرش پر سلا دیا۔ آئندہ بھی وہ میری آنکھیں کھلی رہنے کے دوران مجھ پر حاوی رہیں گی اور آنکھیں بند ہونے کے بعد مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گی اور نہ ہی مجھے یہ راز بتائیں گی کہ میں سونے کے بعد کیسا پراسرار بن جاتا ہوں۔ ان کی سوچ نے آخری فیصلہ سنایا، ٹھیک ہے، یہ میرا جیون ساتھی بنے گا، لیکن میرا ماتحت اور فرمانبردار بن کر رہے گا۔ اس نے درست کہا تھا کہ میرے پاس عقل نہیں طاقت ہے، اور اس کے پاس طاقت نہیں عقل ہے۔ یہ عقل استعمال کرے گا تو میں اپنی طاقت سے اسے زیر کروں گی۔ اب اسے ہوش میں لانا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے ہوش میں لائے، کیونکہ اب سونیا اور رومانہ کے پاس پہنچنے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے ان کی سوچ میں کہا، نہیں، میں اسے ہوش میں لاؤں گی تو اس کی ذات سے میری دلچسپی ظاہر ہوگی، یہ سر چڑھ جائے گا۔ بہتر ہے کہ اسے خود ہی ہوش میں آنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ وہ فطرتاً سنگ دل تھی، اس لیے مجھے فرش پر چھوڑ کر اٹھ گئی، وہاں سے اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی۔ صبح ہو رہی تھی، انہیں سونا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں نے آہستہ آہستہ ان کے ذہن کو تھپک کر سلا دیا۔ اس کے دماغ کو سمجھا دیا کہ میں اسے دوبارہ بیدار کروں گا یا وہ 4 گھنٹے کے بعد خود ہی بیدار ہو جائیں گی۔ جب وہ نیند میں ڈوب گئی تو میں فرش سے اٹھ کر صوفہ پر آیا، پھر وہاں آرام سے بیٹھ کر سونیا اور رومانہ کی خبر لی۔ وہ دونوں بخیریت اسکندریہ کے بلیک فورٹ میں پہنچ گئی تھی اور اب ایک ویگن کار میں بیٹھ کر شہر کی طرف جا رہی تھی۔ ہوٹل المانیہ میں ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ ویگن کار کے ذریعے آدھے گھنٹے کا سفر تھا۔ میں نے سوچا آدھے گھنٹے تک ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اتنی دیر میں مجھے رسونتی کی خبر لینا چاہیے۔ جو ایک بار میرا ساتھ دیتا ہے میں تمام عمر اس کے کام آتا ہوں۔ رسونتی نے ایک احسان کیا تھا، میری حفاظت کی خاطر اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اس وقت میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا تو ایک دم سے سنبھل کر بیٹھنا پڑا۔ اس کے دماغ میں ہوشمندانہ سوچیں نہیں تھی، یعنی دماغ بے ہوشی کی حالت میں چپ تھا۔ یقیناً وہ خطرے میں تھی۔ میں نے فوراً اس سمپت رائے کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ وہ ایک کار میں سفر کر رہا تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ رسونتی اس کے پاس پچھلی سیٹ پر بے ہوشی کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور رسونتی کے دوسری طرف رگھویر بیٹھا ہے۔ اگلی سیٹ پر صرف ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ وہ 2 شیطانوں کے درمیان اپنے آپ سے بے خبر تھی، خیال خانی کے ذریعے اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ دشمنوں کی سوچ پڑنے کے باوجود اس نے بے ہوشی کی دوا کیسے پی لی تھی؟ یہ سوال میں نے رگھویر کی سوچ میں پوچھا۔ اس کی سوچ نے کہا، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، ہم میں سے کسی نے اسے بے ہوشی کی دوا نہیں پلائی ہے، یہ تو تقدیر ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ کبھی سندری کی طبیعت سنبھلتی ہے، کبھی یہ بے حد کمزور ہو جاتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اچانک ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ سمپت رائے نے مشورہ دیا کہ اسے اغوا کرنے کا یہی موقع ہے۔ میں نے سمپت رائے کی سوچ میں پوچھا، کیا وید راج ہمارا پیچھا کرے گا؟ اس کی سوچ نے کہا، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، وید راج تو نرک میں پہنچ چکا ہے۔ جب میں یہ ٹیکسی لے کر کاٹیج میں واپس آیا تو رگھویر اس بڈھے وید راج کا کام تمام کر چکا تھا۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، اب کیا ہوگا؟ رسونتی کی جوانی پہلے کسے ملے گی، مجھے یا رگھویر کو؟ سمپت رائے زیر لب مسکراتے ہوئے سوچنے لگا، میں نے رگھویر سے ہار مان لی ہے، اسے کہہ دیا ہے کہ پہلے وہی رسونتی کو حاصل کرے، لیکن جب رسونتی سے کھیلنے کا سمے آئے گا تو میں اچانک ہی اس بدماش کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔
میں سوچنے لگا کہ کس طرح رسونتی کی حفاظت کی جائے۔ کیا میں اپنی ٹیلیپیتھی کا مظاہرہ کروں؟ سمپت رائے اور رگھویر کو آپس میں لڑا دینا بڑی بات نہیں تھی۔ ان میں سے کوئی ایک مقابلے میں مارا جاتا، دوسرے کو میں ٹھکانے لگا دیتا۔ میرے سوچنے کے دوران سمپت رائے نے ڈرائیور سے کہا، دیکھو سامنے سے ایک گاڑی آ رہی ہے، گاڑی کو اتنی تیزی سے کراس کرو کہ کوئی اس بے ہوش عورت کو دیکھنے نہ پائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے کھسک آیا تاکہ رسونتی اس کے پیچھے چھپ جائے۔ ڈرائیور نے الٹی سیدھی انگریزی میں جواب دیا، پرواہ نہ کرو، کوئی سالہ نہیں دیکھے گا۔ میں نے ڈرائیور کے دماغ کو ہلکا سا جھٹکا پہنچایا۔ اس نے سنبھل کر بریک لگائے، دوسری گاڑی بھی بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ وہاں سے گالیوں کی آواز سنائی دی، سالے شراب پی کر ڈرائیو کرتے ہو، کون ہو تم، باہر نکلو۔ پچھلی سیٹ سے رگھویر اور سمپت رائے اپنے ہاتھوں میں ریوالور لیے باہر آئے۔ سمپت رائے نے کہا، ہم بلیک پورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور تم لوگ ادھر سے آ رہے ہو، اپنی ہی برادری کے لگتے ہو، بہتر ہے کہ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ویگن کار کی کھڑکیوں سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمپت رائے اور رگھویر کے ہاتھوں سے ریوالور نکل کر دور جا گرے۔ وہ دونوں گمسم کھڑے رہ گئے۔ اپنے ریوالوروں کو اٹھانے کی جرت نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا دو حسینائیں ویگن کار کا دروازہ کھول کر باہر آ رہی تھی۔ پھر میں نے رومانا کی آواز سنی، وہ پوچھ رہی تھی، کون ہو تم لوگ؟ تمہارے ریوالور نکالنے کا انداز بتا رہا ہے کہ تم اس عورت کو اغوا کر کے کہیں لے جا رہے ہو۔ سمپت رائے نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نہیں، یہ عورت ہماری ساتھی ہے، بے ہوش ہو گئی ہے، ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں۔ سونیا نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کیا، الو کے پٹھے، ڈاکٹر شہر میں مل سکتا ہے، ادھر بلیک پورٹ ہے۔ سمپت رائے جھلا گیا کیونکہ ایک عورت نے اسے مارا تھا، لیکن وہ جوابی حملہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سونیا اور رومانا کے پیچھے دو شخص ریوالور لیے کھڑے تھے اور ایک شخص زمین پر پڑے ہوئے ریوالوروں کو اٹھا رہا تھا۔ پھر ریوالور اٹھانے والے نے کہا، مدام سونیا، ہمیں دوسروں کے معاملے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، آپ یہاں سے فوراً چلیں۔ سونیا کا نام سن کر سمپت رائے اور رگھویر دونوں ہی بری طرح چونک گئے۔ ان کی دانست میں رسونتی کی یادداشت گم ہو گئی تھی۔ وہ خیال خوانی کے ذریعے فرحاد کا پتہ نہیں بتا سکتی تھی، لیکن اب وہ دونوں سونیا کے ذریعے فرحاد تک پہنچ سکتے تھے۔ سمپت رائے بڑا ہی حاضر دماغ تھا، اس نے فوراً ہی فرحاد تک پہنچنے اور رسونتی کو بآسانی حاصل کرنے کی تدبیر سوچ لی۔ وہ حیرانی سے بولا، تو تم سونیا ہو؟ تو پھر یہ رومانا ہوگی۔ اب سونیا اور رومانا کے چونکنے کی باری تھی۔ رومانا نے پوچھا، تم کون ہو، ہمیں کیسے جانتے ہو؟ وہ بولا، میرا نام سمپت رائے ہے اور یہ رگھویر ہے، ہم دونوں فرحاد کی طرح رسونتی کی قید میں تھے، ہم فرحاد کے احسان مند ہیں۔ اس نے رسونتی کے سر پر ایسی ضرب لگائی تھی کہ اس عورت کا دماغ پھر گیا، وہ اپنی پچھلی زندگی بھول گئی ہے، اس کے دماغ سے ٹیلیپیتھی کا علم بھی نکل گیا ہے۔ وہ دیکھو، وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑی ہے۔ سونیا اور رومانا نے پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی رسونتی کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ پھر سونیا ترخ لہجے میں بولی، اس عورت نے فرحاد کے دماغ کو بھی نقصان پہنچایا تھا، اب ہم اسے ایک کتیا کی طرح اپنی ٹھوکروں میں پالیں گے۔ بے شک، رگھویر نے کہا، تمہیں اس عورت سے ضرور انتقام لینا چاہیے، لیکن ہم بڑی مصیبتیں اٹھا کر اسے پرنس آئی لینڈ سے یہاں تک لائے ہیں، کیا تم ہمیں بھی اس سے انتقام لینے کا موقع نہیں دو گی؟ ضرور، سونیا نے کہا، تم لوگوں کو محنت کے صلے میں یہ موقع دیا جائے گا، بولو کیا چاہتے ہو؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر رگھویر نے کہا، ہم رات کے لیے رسونتی کو چاہتے ہیں۔ رومانا غصے سے بولی، وہ ایک رات تم اپنی ماں بہن کے ساتھ گزار لو، وہ تمہیں بتائیں گی کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ سونیا نے کہا، ہم رسونتی کو اپنے ساتھ رکھ کر ذلیل کرتے رہیں، لیکن کسی وحشی کو اس کی عزت تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ اچانک ایک ریوالور والے نے کہا لگایا، پھر کہنے لگا، مادام سونیا، شاید آپ نہیں جانتی کہ ماسٹروں کی تنظیم میں رسونتی کی کتنی اہمیت ہے، کہ جب ہم اسے سپر ماسٹر کے پاس بھیجیں گے تو ہمارا عہدہ بڑھا دیا جائے گا، ہمیں کسی ملک یا کسی علاقے کا ماسٹر بنا دیا جائے گا۔ اب ہمارا وقت ضائع نہیں کرو، گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اس ریوالور والے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسونتی کو ٹیکسی سے نکال کر ویگن کار میں پہنچا دیا جائے۔ اس وقت سونیا اور رومانا حالات سے سمجھوتا کر سکتی تھی، رسونتی ماسٹروں کی تنظیم میں جائے یا جہنم میں پہنچے، وہ دونوں سے زیادہ اہمیت نہ دیتی، کیونکہ سپر ماسٹر کی طرف سے فرحاد انہیں واپس ملنے والا تھا۔ سمپت رائے، رگھویر نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اس وقت وہ دونوں سپر ماسٹر کے ماتحتوں کے درمیان آ پھنسے ہیں۔ اگر انہیں جان کی امان مل جائے تو وہ رسونتی کو چھوڑ کر جا سکتے تھے، اور اب جان بوجھ کر رسونتی کو سپر ماسٹر کی جھولی میں پہنچانے کا تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میری محسنہ کو ان کے نرغے سے کیسے نکالا جائے۔ میں ٹیلیپیتھی کو کام میں نہیں لا سکتا تھا کیونکہ ان تمام لوگوں کی دانست میں ٹیلیپیتھی جاننے والا فرحاد ناکارہ ہو چکا تھا، اور ٹیلیپیتھی جاننے والی رسونتی بے ہوش پڑی تھی۔ تین خطرناک عورتیں، سونیا، رومانا اور رسونتی، زندگی کے اس موڑ پر آ ملی تھی، اور ان تینوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد یا دوست بنانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس سچویشن کا اہم پہلو یہ تھا کہ وہ تینوں میری دوست تھی، اور مشکل پہلو یہ تھا کہ وہ تینوں ایک دوسرے کی دشمن تھی۔ میں بڑی آسانی سے وہاں ہنگامہ برپا کر سکتا تھا، سپر ماسٹر کے ماتحتوں کے ہاتھوں سے ریوالور گرا سکتا تھا، سونیا اور رومانا کو رسونتی سے ہمدردی کرنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن وہاں کسی بھی عمل کے لیے ٹیلیپیتھی کا عمل لازمی تھا، اور میں بے سوچے سمجھے خیال خانی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔
میں نے ذرا تحمل سے کام لیا، چپ چاپ دماغ کی اسکرین پر تماشا دیکھتا رہا۔ دو شخص رسونتی کو ٹیکسی سے نکال کر ویگن کار کی پچھلی سیٹ پر لے گئے۔ وہاں اسے آرام سے لٹا دیا۔ سونیا اور رومانہ درمیانی سیٹوں پر آ کر بیٹھ گئی۔ سمپت رائے اور رگھویر دونوں ہی غیر ضروری تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر بلیک پورٹ کی طرف جائیں اور ان کا پیچھا نہ کریں، ورنہ انہیں بے درک موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اس کے بعد ویگن کار شہر کی جانب چل پڑی۔ میں نے ایک ریوالور والے کے دماغ میں بیٹھ کر اس کی سوچ میں کہا، آج ہم سپر ماسٹر کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ ٹیلی پیتھی جاننے والی ایک عورت کو اس کے حوالے کرنے والے ہیں۔ میرا نام ماسٹروں کی فہرست میں آ جائے گا۔ تمام لوگ مجھے ماسٹر۔ میں نے سوچ ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی سوچ نے اپنے نام سے اسے مکمل کیا۔ ہیری بیکر کہیں گے، لیکن وہ سوچتے سوچتے رک گیا۔ پھر اس کی ہچکچاتی ہوئی سوچ نے کہا، لیکن یہ جو میرے دو ساتھی ہیں، انہیں بھی اس کارنامے کا کریڈٹ ملے گا۔ کارنامے انجام دینے کے سلسلے میں ان دونوں کا ریکارڈ مجھ سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو ماسٹر بنا دیا جائے اور مجھے اس کا اسسٹنٹ۔ ہیری بیکر کے دماغ میں کانٹا چبھنے لگا۔ وہ دونوں ساتھی اسے کھٹکنے لگے۔ اگر وہ دونوں ساتھ نہ ہوتے، وہ تنہا ہوتا، تو سپر ماسٹر کی آنکھ کا تارا بن جاتا۔ میں نے اس کے دماغ میں ہستانہ جذبے کو بھڑکانا شروع کیا، پھر اسے اپنے طور پر سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اپنی ترقی اور اپنی خوشحالی کون نہیں چاہتا؟ اور سپر ماسٹر سے ملنے والی ترقی تو ایک معمولی اہلکار کو آسمان پر پہنچا دیتی تھی۔ وہ کسی علاقے کا بے تاج بادشاہ بن جاتا تھا۔ ایسا انعام پانے کے لیے وہ سپر ماسٹر کے لیے اپنا گلا بھی کٹوا سکتے تھے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کا گلا کاٹنے کے متعلق کیوں نہ سوچتا؟ میں اسے چھوڑ کر سونیا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس وقت اس کی سوچ کے ذریعے معلوم ہوا کہ پچھلی سیٹ پر رسونتی کرا رہی ہے۔ وہ بڑی نقاہت سے پانی پانی کہہ رہی تھی۔ سونیا اور رومانہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ رومانہ اور دوسرے لوگ پانی کا مطلب نہیں سمجھ سکتے تھے۔ سونیا اردو یا ہندی زبان سمجھ لیتی تھی۔ اس نے کہا، گاڑی روکو، یہ پانی مانگ رہی ہے۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والے نے کہا، مانگنے دو، پانی کے بغیر مر نہیں جائے گی۔ بحث مت کرو، سونے نے سخت غصہ میں کہا۔ میں جو کہتی ہوں وہ کرو، ورنہ میرا ساتھ مہنگا پڑے گا۔ وہ گاڑی روکتے ہوئے بولا، تم عجیب عورت ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رسونتی کو ٹوکروں میں رکھنا چاہتی تھی اور اب اسے ہمدردی کر رہی ہو۔ دوسرے نے کہا، مادام سونیا، دشمن کو پیاسا ہی ماننا چاہیے۔ نہیں، سونیا بڑی سفاکی سے بولی، میں دشمن کو پانی پلا پلا کر مارتی ہوں۔ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ ارے تو کیا ہم پر حکم چلاؤ گی؟ سونی نے ایک ہاتھ اس کی گردن پر رسید کیا۔ وہ آگے بیٹھا ہوا تھا، تل ملا کر پلٹ گیا، ریوالور سے نشانہ لے کر بولا، میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، تم مجھے گولی مارو گے؟ سپر ماسٹر تمہارے پورے خاندان کی ایسی کی تیسی کر دے گا۔ تم لوگوں کی سلامتی اسی میں ہے کہ مجھے سلامتی سے لے چلو۔ اس نے ہونٹ بھینچ کر اسے غصے سے دیکھا، پھر دروازہ کھول کر پانی لینے چلا گیا۔ میں رسونتی کو سہارا دینے کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سوچ رہی تھی، میں کہاں ہوں؟ یہ مجھے کیسی اجنبی آوازیں سنائی دے رہی ہیں؟ شاید یہ لوگ انگریزی میں باتیں کر رہے ہیں۔ کسی عورت کی آواز بھی آ رہی ہے۔ سوچنے کے دوران اس نے ایسا ایسا آنکھیں کھول دی۔ او، میں تو کسی گاڑی کی سیٹ پر لیٹی ہوئی ہوں۔ ویدراج کہاں ہے؟ اس نے سر گھما کر ایک جانب دیکھا۔ اسے سونیا اور رومانہ نظر آئیں۔ وہ ان دونوں کو شکل و صورت سے نہیں پہچانتی تھی۔ سونیا نے پچھلی سیٹ کے پاس آ کر اسے اٹھنے کے لیے سہارا دیا۔ اتنے میں پانی آ گیا۔ رومانہ نے پانی کا گلاس لیا، پھر پچھلی سیٹ کی جانب جھک کر گلاس کو رسونتی کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ ایک ایک گھونٹ پینے لگی۔ سونیا نے رسونتی سے کہا، تم کو بخار ہے، زیادہ پانی مت پیو۔ سونیا کی اردو زبان سن کر رسونتی نے نقاہت سے کہا، تم میری زبان جانتی ہو؟ کون ہو تم؟ میرا نام سن کے تمہارا بخار بڑھ جائے گا۔ رومانہ نے سونیا سے پوچھا، یہ کیا بول رہی ہے؟ یہ میرا نام پوچھ رہی ہے، ویسے شاک پہنچانا نہیں چاہتی۔ ارے اسے کیا شاک پہنچے گا، میں بتا دیتی ہوں۔ رومانہ بدستور انگریزی میں بولی، اس کا نام سونیا ہے اور میں رومانہ ہوں۔ رسونتی وہ زبان سمجھ تو نہ سکی، لیکن سونیا اور رومانہ کا نام سمجھ گئی۔ حیرانی سے اس کے دیدے پھیل گئے۔ اس کی سوچ نے کہا، یہ دونوں سونیا اور رومانہ ہے، میں ان کے درمیان پھنسی ہوں۔ میں نے اس کی سوچ میں مشورہ دیا کہ اسے فوراً آنکھیں بند کر کے بے ہوش ہو جانا چاہیے۔ وہ سوچ پر اس نے عمل کیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا سر سونیا کے بازو پر تھا۔ وہ سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ میں نہ کہتی تھی اسے شاک پہنچے گا، یہ پھر بے ہوش ہو گئی ہے۔ رومانہ نے کہا، اسے فوراً اسپتال لے چلو۔ ہیری بیکر نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، ہم پہلے تم دونوں کو ہوٹل المانیہ پہنچائیں گے اور پھر ہم رسونتی کو قاہرہ کے ماسٹر کے پاس لے جائیں گے۔ واٹکر، گاڑی سٹارٹ کرو۔ واٹکر نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ رسونتی ان کی باتیں سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا بک رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا ہوا کہ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں پھر بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اب مجھے سہولت سے اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ سونیا اور رومانہ کے پاس کیسے پہنچ گئی۔ اس مقصد کے لیے اس نے سمپت رائے کے دماغ کو ٹٹولنا چاہا، لیکن اس کا دماغ پھر کمزور ہو گیا۔ اس کی سوچ نے سمپت رائے کے دماغ تک پرواز کی، لیکن دوسرے ہی لمحہ کمزوری کے باعث اس کا سر چکرانے لگا۔ تب میں نے اسے مخاطب کیا، رسونتی، رسونتی۔ اس کے چکراتے ہوئے دماغ میں میری سوچ چکرانے لگی، رسونتی، میں فرحات بول رہا ہوں۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے ڈوبتے ڈوبتے سہارا مل گیا ہو۔
وہ آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ اس وقت سونیا اور رومانا اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہیری بیکر اور واٹکر وغیرہ سے بحث کر رہی تھی کہ رسونتی کو کسی قریبی اسپتال میں پہنچایا جائے۔ میں نے رسونتی سے کہا، آنکھیں بند کر لو، اپنی بے ہوشی ظاہر کرتی رہو۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا، رسونتی، میں نادم ہوں کہ میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو گئی۔ یقین کرو، میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے غافل کر کے فرار ہونا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے سر پر شدید ضرب نہیں لگائی تھی، لیکن تم میری توقع سے زیادہ نازک نکلی۔ بہرحال مجھے اپنی زیادتی کی معافی مانگنا چاہیے، لیکن معافی مانگنا میرے مزاج کے خلاف ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں ہلکی سی ٹھیس بھی نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ سوچ رہی تھی، میں چپ رہوں گی اور کسی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ نہیں رسونتی، ہم دونوں سوچ کی راہوں کے مسافر ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان سے اپنے دل کی بات چھپا لیتا ہے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی سوچیں نہیں چھپا سکیں گے۔ تم انسانی فطرت کے مطابق نہ سوچتے ہوئے بھی بے اختیار سوچتی رہو گی، کیونکہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کا دماغ سوچ سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اس نے نشکست خوردہ انداز میں پھر ایک گہری سانس لی۔ بار بار گہری سانس نہ لو، یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ تم ہوش و حواس میں ہو۔ ہاں، مجھے اس طرح سانس نہیں لینا چاہیے، مگر میں کسی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ کیا مجھ سے دشمنی برقرار رکھو گی؟ اس کی سوچ نے کہا، دیکھو، جب سے تم بیمار ہو میں تمہاری حفاظت کے لیے وقتاً فوقتاً تمہارے دماغ میں حاضری دیتا رہتا ہوں۔ اس کی سوچ سے پریشانی ظاہر ہوئی، کیونکہ وہ بیماری کے دوران مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی محبت سے یاد کرتی رہی تھی، اور میری خاطر اس نے جھوٹ کہا تھا کہ اس کی یادداشت گم ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے لوگوں کی دشمنی سے مجھے بچایا تھا۔ اس کی یہ تمام حرکتیں چگلی کھا رہی تھی کہ اس کا دل میرے لیے موم ہے۔ اس کی سوچ نے پریشان ہو کر کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم اب سے پہلے میرے دماغ میں نہیں آئے تھے۔ چلو، میں جھوٹا ہی صحیح۔ عورت دل سے جسے چاہتی ہے اس سے بھی دل کی بات چھپاتی ہے۔ تمہارے دل کی بات بھی چھپی رہنی چاہیے، اس لیے میں جھوٹا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا کر مجھ سے چھپ جائے۔ اس نے بے بسی سے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے اسے پیار محبت کی باتیں نہ کرو۔ ابھی میں مجبور ہوں، مجھے تمہاری سہایتا کی ضرورت ہے۔ مجھے بتاؤ، میں یہاں کیسے آ پھنسی ہوں؟